الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2021 میں اور 1442 سال ہجری کے رمضان المبارک کا پاکستان میں آج پہلا روزہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ سحر و افطار کے مزے آپ نے یقیناً لوٹے ہوں گے، میں بھی اس لذت سے گزرا ہوں، آپ سب بھی الحمدللہ اس لذت سے گزرے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سنائیے کیسا رہا آپ کا پہلا روزہ، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ آج کا سیشن انتہائی اہم ہے طلباء و طالبات کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی نشست سے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بہت کچھ مل جائے گا۔ سنائیے گھروں میں سب خیریت ہے؟ کیسی ایکسائٹمنٹ رہی؟ چونکہ انسانی نفسیات ہے، شروع میں انسان بہت جوش میں آگے بڑھتا ہے، 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز انسانی نفسیات ایسی ہوتی ہے۔ ہر کام، ہر پالیسی، ہر تحریک جب آغاز پاتی ہے تو شروع میں جوش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اصل کرامت استقامت ہوتی ہے کہ آپ مستقل جمے رہیں، ڈٹے رہیں کسی ایک عادت کے اوپر، کسی ایک کیفیت کے اوپر، اور اس کو لانگ رن میں لے کے چلنا، روٹین بنا لینا، وہ بڑی زبردست ایک معراج ہے۔ بزرگ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو پھر بھی بہرحال جوش ہی صحیح، لیکن مسجدیں بھری ہوئی ہیں، گھروں کے دسترخوان پھیل گئے ہیں، الحمدللہ خوشبوئیں بڑھ گئی ہیں، محبتیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ۔ اللہ کرے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے دسترخوانوں کے لیے اور آپ کے دل کے لیے، آپ کی روح کے لیے، آپ کے شعور کے لیے، آپ کے مکان کے لیے۔ سنائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد ہاشم، مدیہ یعقوب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، منظر خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاشم، سید احسن احمد شاہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حنین خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مظہر محمود بھٹا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شبینہ کنول، نور شہزادی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عامر اسحاق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت پرجوش، میں سمجھ سکتا ہوں ودیہ، بالکل پرجوش، بچے بھی بہت زیادہ، چونکہ بچوں کو جب گھر میں ماحول ملتا ہے نا تو بچے بہت پرجوش ہو جاتے ہیں۔ یا ہی یا قیوم۔ آواز، ویڈیو سب کچھ ٹھیک ہے؟ اللہ کی مہربانی سے پی ٹی سی ایل والوں کا اللہ بھلا کرے۔ رمضان المبارک میں کافی حالات بہتر ہیں، کل بھی سیشن اچھا رہا، میں امید کرتا ہوں آج بھی انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حمزہ معراج، ایک دفعہ مجھے اوکے کر دیجئے تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ زیادہ پکوڑوں سے بچیں، زیادہ آئلی چیزیں جو ہے نا وہ نہ کھائیں، سادہ سا کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، پھر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ظاہری بات ہے کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، افطاری کے بعد حکم ہے کہ افطار سے سحر کے درمیان کھاؤ تو کھائیں آپ، لیکن بس تھوڑا خیال رکھیں اپنے حساب سے تاکہ معاملات صحیح چلتے رہیں۔ ان کا خیال رکھیں جن کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہوتی کھانے کے لیے، تو بانٹ کے کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ بلال، عامر، مدیہ، نور. کچھ مشکل کانسیپٹ ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں، دیسی انداز میں، بطور ایک طالب علم کے میں آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں. چونکہ کل کے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا انسان کے حوالے سے کہ ہمارے سامنے جو تکون ہے رمضان المبارک کی، جس میں قرآن نازل ہوا ایک شب قدر میں، قدر والی رات میں، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور پھر رحمان. تو آج اسی تکون سے ایک سیشن ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے. قرآن دراصل ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہم کیوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ کیوں اس کی معنویت اس قدر اہم ہے؟ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کیوں اس کا اتنا دیوانہ وار ایڈوکیٹ بن کے ہمیشہ لائیو سیشن میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے، بہت بڑی ریزن، بہت بڑا استدلال ہے. قرآن پاک، ایک تو دو آیتیں میں اکثر دہراتا ہوں لائیو سیشن میں. ایک یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آپ نے کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے؟ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی میری زبان سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ کس سورت مبارک میں ہے؟ سورت محمد. یہ جو آیہ کریمہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر، تمہارے ہارٹس پر، آر یور ہارٹس لاکڈ؟ کیا تمہارے دل لاک ہو گئے ہیں، قفل پڑ گئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب کل کے سیشن میں ہم نے دل کے مرض کی بات کی، صبح کے سیشن میں بھی ہم نے دل کے مرض کی بات کی. سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب قرآن، جن پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس میں کتنا خوبصورت یہ میسج ہے اس آیہ کریمہ کے اندر. اور دوسری آیہ کریمہ جس کا اکثر میں حوالہ دیتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ نے اکثر تجوید کے قاعدوں کے شروع میں یہ پڑھا ہوگا، لکھی ہوتی ہے یہ آیت، پرنٹ ہوتی ہے. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، کس کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کل کے سیشن میں ہم نے ذکر کو دو طرح دیکھا. ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. اور پھر ہم نے بات کی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کی، کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ذکر بڑی خوبصورت چیز ہے. اب اس آیہ کریمہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو کہ سورت القمر کے اندر ہے، مون. سورت محمد ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دل پر تالے ہیں؟ اور سورت القمر جو چاند ہے، سورت القمر، اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو، یہ جو قرآن ہے، اس کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے. یسرنا القرآن للذکر. تو کوئی ہے، دعوت فکر دی جا رہی ہے، انویٹیشن دی جا رہی ہے. تو اس سیشن سے پہلے میں نے کوئی 3-4 سلیکٹیو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. سورت العنکبوت کے حوالے سے ہے، آل عمران کے حوالے سے ہے. آپ فصلات سورت، اس کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو یہ دو آیات جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ہم قرآن کے بارے میں اس کی معنویت پر غور کریں. پھر تقریباً 750 ورسز پورے قرآن پاک کے اندر ایسی ہیں جو ہمیں لاجیکل تھنکنگ کے اوپر، ریزننگ کے اوپر دعوت دیتی ہیں. ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ استدلال کرنا. آپ کسی چیز کو تعقل کے ساتھ، جہاں جہاں پہ لفظ تعقل آیا ہے نا عربی زبان میں، اس کو آپ یوں سمجھے کہ ریزننگ، انسانی عقل جو ہے اس کو دعوت دی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرو. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں ہمیں دی ہیں. ایک آیہ کریمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیا آنکھوں والے اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو 750 ورسز لگ بھگ ایسی ہیں جو ہمیں تھاٹ کی طرف، لاجیکل کنکلوژنز کی طرف، بصیرت کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں لائیو سیشن میں سائنٹیفک میتھڈ کی بات کیا کرتا ہوں اور بہانے بہانے سے آپ تک پہنچاتا ہوں وہ جو سائنسی طریقہ استدلال ہے. سائنس انسانی عقل کا نچوڑ ہے. سائنس کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ بار بار اس کو کیوں میں دہراتا ہوں؟ چونکہ من و ان قرآن کا بھی یہی طریقہ استدلال ہے. قرآن ہمیں 750 مرتبہ تقریباً بار بار مجھے اور آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اس کا مزید اگلا جو پیرایا وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ تھوڑے بیسک کانسیپٹ کلیئر کریں. سائنٹیفک میتھڈ یا سائنسی طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں آپ کے سلیبس میں شامل ہے. میں آپ کو صرف لٹریچر کی روح سے سادہ انداز میں سمجھانے لگا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. آپ جا رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. راستے میں آپ کو پرندے بھی نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، گھاس نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھتے ہو. آپ مختلف قوموں کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. روز آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی نئی اسپیشی آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. آسمان کا رنگ بدلتا رہتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق سے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر شاہد ہو رہے ہیں، آپ ان کو وٹنس کرتے ہیں. کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی المیہ، کوئی کسی قسم کا پروسیجر آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی نئی بات، آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس کو شاہد کرتے ہیں، وٹنس کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں. جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کا علم آپ کے پاس پہلے سے نہیں، یا وہ آپ کے حیطہ ادراک میں شامل نہیں ہے، آپ کی معلومات میں وہ شامل نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مدیہ جاری ہے ایک پہاڑی کے اوپر، اچانک مدیہ جو ہے اس پہاڑ کے اندر سے کوئی آوازیں سنتی ہے. تو وہ جو آوازیں سننے والا کام تھا وہ اس کی سماعتوں کا مشاہدہ تھا. مدیہ نے اپنے کانوں سے کوئی آواز سنی اور پھر اس کی بصارت متلاشی ہو گئی کہ میں تلاش کروں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ جو آبزرویشن کی سٹیج ہے نا، یہ ہمیشہ ہر دور میں یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. لیکن آبزرویشن سے پہلے طلب تھی، شوق تھا، جذبہ تھا، جنون تھا. آپ پہاڑ پہ آخر گئے ہو، کسی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچے ہوں گے، کسی تلاش میں نکلے ہوں گے، کوئی خواہش ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی آپ کی عادت ہو سکتی ہے، آپ کی فطرت میں کوئی چیز شامل ہوگی. تو آپ مشاہدے سے پہلے آپ کے پاس وہ سٹف تھا جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا. ٹانگیں دی تھیں اس نے، اعضاء دیے تھے. مشاہدہ آپ اس لیے کر سکے کہ آپ سن سکتے تھے، آپ اس لیے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اور آپ اس لیے یہ بات دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے اس پہاڑی پہ آواز سنی ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ کو لفظ دیے ہیں، آپ کو طریقہ استدلال سمجھا دیا، ایسے بات کرنی ہے اور اس لہجے میں بات کرنی ہے. اب جب آبزرویشن آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر جب آپ کا کویسچن بنتا ہے تو آپ اپنے طور پر ایک کلو، ایک آئیڈیا، ایک تکا لگاتے ہیں، گیس ورک کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے اندر آتش فشاں ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ لاوا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی گاڑی پاس سے گزری ہو اور اس کا ایکو سسٹم آیا ہو. تو اس سٹیج پہ آپ ہائپوتھیسس، مفروضہ ایک بنا لیتے ہیں، آپ فرض کر لیتے ہیں، اٹکل پچو ایک لگاتے ہیں، کیا سرائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا. یعنی آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے گمان کر لیتے ہیں وقتی طور پر کہ یہ آوازیں اس وجہ سے آ رہی ہیں، یہ خوشبو اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ جو آسمان کا رنگ ہے سرخ ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہائپوتھیسس آپ نے کریٹ کر دیا. پھر آپ ساتھ کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے مزید اندازے لگاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس سے ایک کلیہ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. یہ سادہ سا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے. یعنی آپ نے اس ہائپوتھیسس کو پھر تجرباتی انداز میں بار بار آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ریسرچر جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی، ہائپوتھیسس بنایا، آپ نے اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا، آپ نے مختلف چیزوں پہ اپلائی کیا اس فارمولے کے تحت، اور پھر جب آپ کے رزلٹ سامنے آئے، جو نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہوئے، اس کی روشنی میں آپ نے کہا کہ نہیں، اچھا آواز اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے آ رہی تھی. تو آپ اپنے ہائپوتھیسس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کی تصحیح کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تصحیح کون کرے گا؟ جو متعصب نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس میں ضد نہیں چلتی. سائنس کہتی ہے کہ اف یو کین پروو اٹ تو آپ کا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے، اف یو کین ناٹ پروو اٹ تو آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا.
چونکہ سائنس کلیم کے ساتھ نہیں چل رہی، سائنس چل رہی ہے آپ کی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی یہی فینومینن ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں پر بھی اندھا دھند نہیں گرتے، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے آپ کا کہ آپ نے ایسے ہی بس مان لیا کسی چیز کو۔ 750 مرتبہ قرآن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ آپ کو دعوت فکر کیوں دے رہا ہے؟ سائنس میں آپ نے 2 ٹرمز سنی ہوں گی، آج آپ کو نئے سرے سے میں ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں، چونکہ وہ ہمارے موضوع کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نور، غور سے سننے والی چیز ہے۔ انرشیا ایک ٹرم ہوتی ہے، انرشیا INERTIA۔ انرشیا کو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں جمود۔ کسی باڈی کی، کسی شے کی کوئی چیز ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ کسی خاص جگہ پر جم کے رہنا چاہتی ہے، ساکت رہنا چاہتی ہے، اس کو ہم انرشیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک رجحان ہے، ایک طبیعت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ آپ کہہ لیں اس کو، کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نہ بدلنے والی، یہ انرشیا کہلاتی ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک دوسری ٹرم سائنس میں ہم یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مومنٹم۔ مومنٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کی، کسی وجود کی، کسی طبیعت کی، تباہ کی، کسی انسان کی، کسی طالب علم کی وہ کیفیت ہے جو تحریک کی طرف جاتی ہے، جو بدلنا چاہتی ہے، جو موومنٹ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اور جب انرشیا ہوتا ہے، انرشیا کا تعلق میں سائنٹیفک تھیریز میں نہیں جاتا، لیکن سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، انرشیا اس کا تعلق ہے، یہ چونکہ ایک پراپرٹی ہے جسم کے، جو میس ہوتا ہے نا، میس، اس کی ایک پراپرٹی یہ کہہ لیں اس چیز کو۔ تو جتنا بڑا وزنی پتھر ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی جو نان ٹیکنیکل ہے میری طرح کے۔ آپ یوں سمجھیں آپ جا رہے ہیں، مدیہ جا رہی ہے راستے میں، یا شبینہ کنول یا بلال جا رہے ہیں، یا ہاشم جا رہا ہے، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ترقی کی راہ میں بڑا پتھر پڑا ہوا ہے۔ ہاشم اس کو زور لگاتا ہے، بلال کو بلاتا ہے کہ بلال آؤ یار، اس پتھر کو زور لگا کے راستے کو صاف کریں تاکہ پیچھے سے جو کارواں آ رہے ہیں وہ اس راستے سے گزر سکیں۔ اب اس پتھر کا چونکہ میس بہت زیادہ ہے، اس کا حجم بہت ہے، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کا انرشیا بھی زیادہ ہوگا، اور جب انرشیا زیادہ ہوتا ہے تو وہ چیز حرکت کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال اور ہاشم کیا کرتے ہیں، وہ ایسن کو بلاتے ہیں، وہ دیگر سپارٹنز کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ یار، اس کے انرشیا کو تھوڑا سا ہم نے رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے ہم نے، اور اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دینا ہے تاکہ یہ راستہ صاف ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے، نور شہزادی راستے میں جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا، اس پتھر کا بھی چونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے، ویٹ کم ہے، اس کا بھی ایک انرشیا ہوتا ہے۔ وہ نور پاؤں کی ٹھوکر مارتی ہے اور فٹ بال کی طرح کک لگا کے پتھر کو کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہے، چونکہ اس کے انرشیا میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ سہ سکے۔ کچھ وساوس کا انرشیا بہت ہوتا ہے۔ غلامی میں مسلسل رہنے سے قوموں کا انرشیا بڑھ جاتا ہے۔ جتنے سال زیادہ ہو جاتے ہیں غلامی کے، قوموں کی طبیعت اتنی زیادہ انرشیا کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ وہ اسی قدر اپنے آپ کو انہی رسوم و رواج کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ان کا انرشیا بڑھ جاتا ہے، چونکہ غلامی کا حجم بڑھ گیا ہے۔ جہالت کا حجم بڑھ جائے تو اس کا انرشیا بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی کیفیت، طبیعت یا عادت آپ کی راسخ ہو جاتی ہے، الراسخون فی العلم قرآن یہ کہتا ہے، کوئی بھی چیز اگر نور راسخ ہو جائے، نور راسخ ہو جائے آپ کی طبیعت میں، تو اس کا انرشیا بھی اسی طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ اب اس کو جوڑیے اللہ کریم کے ساتھ، کل ہم نے بات کی تھی رحمان، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا انرشیا بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کو سائنٹیفک انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اس کو موو نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہم و گمان سے بڑا ہے۔ وہ ان تمام قسم کے حجموں سے ماورا ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس کے حجم سے ماورا ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے تو بے نیازی کا انرشیا بھی بے نیاز ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیر، کوئی فقیر مل کر بھی اللہ کے اس انرشیا کا اتنا سا بھی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر محیط ہے، وہ اللہ جس کا انرشیا ہر چیز پر محیط ہے،
ہم اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مومنٹم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے مومنٹم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ جو 750 آیات ہیں، یہ آپ کے موجودہ حالت کو جو انرشیا مل چکا ہے اس میں تحریک دیتی ہیں یہ آیات۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میں اس کا لاڈ سے یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ تم اس مومنٹم کو، یہ جو قرآن تمہیں مومنٹم دینا چاہتا ہے، یہ تمہاری زندگی میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ میرے سامنے ایک آج الماری میں نظر آ گیا، میں اس کو نکال لیتا ہوں رمضان المبارک میں۔ بہت عرصہ پہلے سے یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی عربی نہیں لکھی ہوئی، ٹوٹل یہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا بڑی خوبصورت انگریزی میں ترجمہ ہے صرف، لیکن اب میں اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا چونکہ ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے بالعموم۔ ایک وقت تھا کہ میں اس کو گاڑی پہ بیٹھے ہوئے، وین پہ بیٹھے ہوئے میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ اب یہ جو تھوڑا سا اس سے بڑا ہے ٹیکسٹ اس کا، اس کو میں یوز کر لیتا ہوں۔ اب واپس آئے موضوع کی طرف۔ قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے سورۃ محمد، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن جب تدبر کی بات کرتا ہے تو ہمیں مومنٹم دیتا ہے، تحریک دیتا ہے، ٹریگر کرتا ہے کہ بھائی اپنی عقل کے انرشیے سے باہر نکلو، اپنے اس جمود کو ختم کرو۔ جیسے ایک اور آیت میں بھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ آج تک اس قوم کی حالت اللہ نے نہیں بدلی جس کو خود اپنے انرشیا سے باہر نکلنے کا شوق نہ ہو۔ اگر میں اپنے جمود کی کیفیت سے، وہ جو میری ساقط کیفیت ہے، میں ہی نہیں بدلنا چاہتا، میں جس ماحول میں پیدا ہو گیا وہ جیسا بھی تھا، میں تحقیق کیے بغیر اسی ماحول کے اندر بس انرشیا کے ساتھ قائم دائم ہو گیا، تو میرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جب تک آپ اپنے ماحول سے بغاوت نہیں کرتے، وہ ماحول جو اللہ کے مومنٹم کے خلاف چل رہا ہوتا ہے۔ اس لفظ مومنٹم پہ غور کریں۔ سپورٹس مین ہوتے ہیں نا، ان کا ایک مومنٹم ہوتا ہے، ایک ردم آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو وارم اپ کرتے ہیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا مومنٹم ہو جائے۔ جیسے میں لائیو سیشن سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ شروع کے اندر ہمارا مومنٹم کچھ اور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہم کلائمیکس کی طرف جاتے ہیں، ہمارا مومنٹم بنتا چلا جاتا ہے۔ تو مومنٹم کیا ہوتا ہے کہ کسی شے کی وہ ٹینڈنسی، وہ رجحان جو اس کو تحریک کی طرف لے کے جانا چاہے گی۔ اب جب مومنٹم ہوتا ہے، تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جب مومنٹم آئے گا کسی چیز کا جو بدلنا چاہتی ہے، میرا ایک سٹوڈنٹ ہے جو بدلنا چاہتا ہے، اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، وہ اپنی اس غربت کے میدان سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے، وہ اس مومنٹم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنی تعلیمی قابلیت کو، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، استعداد کار میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ماحول میں موجود جہالت، ظلم اور ناانصافی اس کے لیے فرکشن بن جاتی ہے۔ فزکس میں ایک ٹرم ہے، جب مومنٹم ہوتا ہے، کوئی چیز جب موو کرتی ہے تو فرکشن لگتی ہے۔ فرکشن اس کی ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہوتی ہے۔ آپ کی مزاحمت دو طرح کام کرتی ہے، یا تو وہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کے سفر کو روک دیتی ہے، یا تنتی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اگر آپ کے مومنٹم کا تعلق مومن ہو گیا، ایمان کے ساتھ بن گیا، تو وہ جو فرکشن بھی آ رہی ہے نا، جو سامنے سے مخالف ہوا چل رہی ہے، وہ آپ کی پرواز کو اور زیادہ اونچا کرے گی، وہ آپ کے اندر آپ کے جذبات کو اور زیادہ مضبوط کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومنوں کو آزماتا ہوں۔ جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ جو ہائپوتھیسس تھا اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جب انسان ٹیسٹ کرتا ہے اپنی کیفیت کو، چونکہ وہ انرشیا سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ اپنے مومنٹم کو، اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب ٹیسٹ کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یار میں نے جو پچھلے سال کام کیا تھا سٹڈیز میں، سکل لینے کے لیے یا اپنی جابز کے حوالے سے، اس میں مجھے اگر تھوڑا سا یہ میں ماڈیفائی کر لوں تو میں بہتر انداز میں سکسیسفل ہو سکتا ہوں۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آپ اپنے مومنٹم کو ری ویریفائی کرتے ہیں، ری ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کہاں غلط تھا، کہاں غلطی کر رہا تھا۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنے اساتذہ سے، اپنے گرو سے، اپنے مرشد سے، اپنے انعام یافتگان سے وہ چیزیں لیتے ہیں کہ میرا یہ مومنٹم ہے، وہ کہیں گے آپ اس مومنٹم کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ اگر آپ کی تحریک یا حرکت اس طرح ہوئی تو نقصان سے بچ جائیں گے، چونکہ حرکت
مومنٹم کسی راستے پر ہوگی نا، تو راستہ اگر گمراہی والا ہو گیا یا غضب یافتہ والا ہو گیا تو وہ جو مومنٹم چل رہا تھا وہ آپ کے خسارے کا باعث بنے گا. لیکن اگر مومنٹم تقوی والا ہو گیا جو کہ مقصود و مطلوب ہے تو پھر آپ کی زندگی، آپ کی منزل مفلحون والی ہو جائے گی. یہ سائنس کی بنیادی سے کانسیپٹ تھے. میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو تھوڑی سی میں یہ مثالیں سمجھا سکوں تاکہ جس موضوع کی طرف آج ہم بڑھنا چاہتے ہیں اس کے کانسیپٹ کو آپ سمجھ سکیں. آپ نے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اپنے پاس ڈائری رکھیں، قلم رکھیں اور وہ نقطے نوٹ کرتے جائیں جہاں جہاں قرآن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. میں آپ کو اپنا طریقہ کار میں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ قرآن پاک کو صرف اس وجہ سے مطالعہ شروع کر دیا کہ مجھے عروج و زوال کو جاننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عروج و زوال کا ذکر کہاں کہاں پہ کیا ہے. ایک دفعہ میں نے صرف اس وجہ سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا کہ میں وہ 750 آیات اکٹھی کروں. اس وقت یہ تبویب یا انسائکلوپیڈیاز ہمارے سامنے نہیں تھے. اب تو جیسے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے وہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن مکمل ہمارے سامنے، پھر اور تبویب القرآن کلاسیفیکیشنز ہو چکی ہیں، پوری اشاریہ لکھا جا چکا ہے قرآن کے حوالے سے. ایک ایک آیت آپ کی ایپس کے اندر آ گئی ہے. ایک چھوٹا سا سرچ بار میں آپ نے سرچ کرنا ہے ایک لفظ اور اس سے ملتی جلتی ساری آیات نکل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، تو ہمیں پڑھنا پڑتا تھا ہر مرتبہ، اور میں ڈائری لے کے بیٹھتا تھا یا میں قرآن پاک کے اندر پیجز رکھ لیتا تھا. میری شروع سے عادت تھی تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے، اور جب ایک دفعہ میں تلاوت کر لوں تو پھر میں اس کو ایک جگہ پہ لکھ لیتا تھا. یہ میں کیوں کرتا تھا؟ میں نے ایک سیشن کیا تصریف آیات کے اوپر کچھ ہی روز قبل، تاکہ جب ساری آیات آپ کے سامنے ہوں گی تو مضمون مکمل ہو جائے گا. جب مضمون مکمل ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ نے ایک تو کاپی پینسل اپنے پاس رکھنی ہے. وہ 750 جو آیات ہیں میں ان کا آپ کو آج نچوڑ بتا رہا ہوں. عمر بھر کا جو میرا نچوڑ ہے، جو میرا مطالعہ مشاہدہ، پھر دیگر مفسرین اکرام، محدثین اکرام، جو کتب میری زندگی میں آئی ہے، جہاں جہاں سے مجھے فیض ملا ہے، میں وہ سارا نچوڑ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے آسانی محسوس ہو، کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں. 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے. قرآن جب دعوت فکر دیتا ہے تو وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، قرآن ہمارے لیے آیا تھا، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا تھا. اب آپ نے سب سے پہلے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. پورے قرآن کے اندر جب آپ نے انسان کا موضوع سوچ لیا کہ اچھا انسان کو دعوت فکر کیا ہے، میں آپ کو موضوعات بتاتا جاتا ہوں. قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے. مدیہ شبینہ غور سے سنیں، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے. ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ تو انسان اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے. اور یہ جو علوم ہے نا جو آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور میٹرک میں، یہ جو فزکس ہے، یہ جو کیمسٹری ہے، بایولوجی، زوالوجی اور سوشل سٹڈیز، پاک سٹڈیز، میتھمیٹکس، یہ جتنے مضامین یا سبجیکٹس آپ کے اسکول لیول پہ ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن کا حکم قرآن نے دیا ہوا ہے. قرآن ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. قرآن جب مجھے میرے وجود کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہیں پہ میری وجود کی کیمسٹری کی بات کرتا ہے، کہیں پہ میرے وجود کی فزکس کی بات کرتا ہے، کہیں پہ میرے وجود کی بایولوجی کی بات کرتا ہے کہ تم اپنی ساخت پر غور کرو. کیسے تمہاری ہڈیاں میں نے بنا دی، ماں کے رحم سے لے کے دنیا میں آنے تک تمہاری کتنی سٹیجز ہیں، کیسی منزلیں ہیں. اس المصور نے، الخالق نے، الباری نے کس طریقے سے ہماری تخلیق کی، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر قرآن نے ہمیں کہا کہ تم بیمار ہوتے ہو اور پھر تمہیں شفا بھی کون دیتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں دعوت فکر دیتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں سوچے. قرآن تیسرے نمبر پہ آپ کو آپ کے یہ جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ جو حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، تم سنتے کیوں نہیں؟ ہم نے تمہیں زبان دی ہے، تمہیں جو سمجھ آ گیا وہ تم دوسروں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ حق کلمے سے رکتے کیوں ہو؟ پھر اسی طریقے سے انسان کی شخصیت پہ وہ بات کرتا ہے. قرآن انسان کی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہے، انسان کی نفسیات کے. ایک دفعہ میں نے قرآن کو صرف اس وجہ سے اول تا آخر کھولا کہ انسان کی نفسیات کی کون کون سی آیات ہیں. اب آپ ایک کلک لکھیں گے نا گوگل پہ سائیکالوجی آف مین ان قرآن، آپ کو ساری وہ چیزیں مل جائیں گی. انفارمیشن کی بہتات ہو گئی ہے لیکن علم کہیں چھپتا جا رہا.
علم اس وقت ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے کہا تھا، پھر جلدی سے آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے. لکھ لیں ان کو. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سائنٹیفک تھیوری کے اندر بھی، یعنی اس سے پہلے کہ ہم سائنٹیفک تھیوری تک پہنچیں، زندگی کے کسی نظریے تک پہنچیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن. آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. چونکہ آپ کو ایک پہاڑ سے آواز آئی ہے مدیہ، آپ کی یہ آواز ایک ہی جگہ پہ اگر ہوگی تو یہ نظریہ نہیں بن سکتا. تو آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے کہ کیا سیالکوٹ کے یا کسی اور جگہ سے زمین کے خطے میں بھی آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ میں بھی آوازیں آتی ہیں، افریقہ میں بھی آوازیں آتی ہیں، کیا انٹارکٹیکا میں بھی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ایز مچ ایز یو کین. اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیو، انڈکٹیو، ڈیڈکٹیو، ایکسپیریمنٹل، بڑی زبردست اس کی تھیریز، طریقہ کار بنے ہوئے ایکسپیریمنٹل. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہر ممکن طریقے سے، انٹرویو کریں گے، لیبارٹری میں لے جائیں گے، ریکارڈ کر لیں گے، غور کریں گے، جگہ جگہ پہ جا کے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے. یہ سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے. پھر اس ڈیٹا کو، چونکہ آپ نے ہو سکتا ہے پورے کمرے کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، تو اس کے ساتھ تو بات نہیں بنے گی. آپ اس ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہیں. اس میں سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آپ کے ہائپوتھیسس کو سٹرانگ کرتی ہیں، آپ اس کو لاجیکل انداز میں ترتیب دیتے ہیں. یہ چیپٹر 1 میں یہ آئے گا، چیپٹر 2 میں یہ آئے گا، چیپٹر 3 میں یہ آئے گا، چیپٹر 4 میں یہ آئے گا. اور اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا جو استدلال ہے وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس ڈیٹا کو سٹریم لائن کرتے ہیں، اسکروٹنی کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور اس میں سے انفارمیشن لیتے ہیں. اس ڈیٹا سے آپ انفارمیشن گین کرتے ہیں. جب آپ کو وہ چیز انفارمیشن کی سٹیج پہ لے جاتی ہے تو پھر اگلی سٹیج آتی ہے جس کو معلومات کے بعد وہ جو علم ہوتا ہے، یا جس کو نالج کہا جاتا ہے. نالج، علم جو ہے وہ آپ کی ایک ایسی سٹیج ہے جو اب عمل کے سانچے میں نظریہ بننے کے لیے تیار ہو چکی ہے. اب اس کو، علم کو، چونکہ علم پہلے ہے، معلوم ہوگا تو عمل ہوگا. کوئی بھی ایسا انسان ایسا عمل نہیں کر سکتا پروڈکٹیو انداز میں جس کا اس کو معلوم نہیں ہے. بعض کا ہم انجانے میں بھی کوئی چیزیں، کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسٹنکٹیو یا جبلت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو نالج کے بعد آپ کی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از کالڈ وزڈم. میں نے آپ کو بتایا تھا وزڈم. وزڈم کے لیے عربی میں یا اردو میں جو قریب ترین لفظ ہے نا، بیسیکلی وزڈم کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ایک ایسی ججمنٹ ہوتی ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یعنی جب آپ کا ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج جب عمل کی دنیا میں ڈھلنے کے قابل ہو جائے، اور جو عامل ہو جائے، جو عمل کرنا شروع کر دے، وہ تھیری، وہ فارمولہ اب لوگوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر پروڈکٹیو انداز میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے، تو وزڈم آ جاتی ہے. اور وہی انسان وائز انسان کہلاتا ہے، حکیم، دانا، جو پڑھی ہوئی، جانی ہوئی تھیریز کو عملی سطح پر ایمپیرسٹ کر کے، ایمپیرسزم، تجربیت پسندی، عقلیت کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وزڈم بڑی خوبصورت چیز ہے. اس کو ڈائری پہ نوٹ کریں، اس کے اوپر ایک الگ سے میں سیشن کروں گا. قرآن کریم کے اندر جو میرا مطالعہ ہے، اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، جہاں تک میری معلومات ہے، قرآن کریم میں الحکمہ، یہ جو لفظ ہے نا مدیہ، الحکمہ کا لفظ نور، یہ 20 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ بلال. اور یہ غور سے سنیں محمد عرفان، اگر آپ سن رہے ہو تو الحکمہ کا لفظ قرآن میں 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اس 20 میں سے 10 مرتبہ جہاں پہ الحکمہ کا لفظ آیا ہے نا، اس کے آگے پیچھے الکتاب کا لفظ بھی آیا ہے. الکتاب، قرآن نے الحکمہ کو جوڑا ہے الکتاب کے ساتھ. تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر 20 مرتبہ ذکر آیا ہے حکمت کا، دانائی کا، تو 10 مرتبہ اس کا تعلق جوڑا ہے اللہ کریم نے کتاب کے ساتھ. الکتاب. اگر یہ کتاب ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہم حکیم نہیں رہیں گے. ہماری حکمت، ہم عمل کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے. ہم کچھ ایسے اعمال کی طرف چلے جائیں گے جو اٹکل پچو ہوں گے، قیاسی ہوں گے، اور جن کا کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم ایک ایسے شاپر میں پانی بھرنے کی طرف آگے بڑھ جائیں گے جس میں سوراخ ہوگا، اور ہماری محنتیں لا حاصل ہو جائیں گی، ہماری کاوشیں ضائع ہو جائیں گی. ہم محنت کر رہے ہوں گے لیکن ہمارا اجر ضائع ہو رہا ہوگا. ہم اعمال کر رہے ہوں گے
عمل بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے اعمال ہماری نظروں میں خوشنما بنا دیے گئے ہوں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو عمل ہو رہا ہے۔ جیسے زرار نامی عمارت کا عمل ضائع ہو رہا تھا۔ زرار نامی عمارتوں کا عمل ضائع کیوں ہو رہا تھا؟ چونکہ اس کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ نہیں تھا۔ تو حکمہ تقریباً 10 مرتبہ اہل کتاب کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، اور باقی 10 مرتبہ الحکمہ کا لفظ انسان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ قرآن ہمیں کیوں الحکمہ کی طرف لے کے چلتا ہے؟ چونکہ ڈیٹا، انفارمیشن، نالج اور پھر وزڈم، اور پھر ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ہمیں سسٹم چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم جس میں جب کوئی نیا واقعہ پیش آئے ہم اس کا ڈیٹا اکٹھا کریں، اس میں سے انفارمیشن لیں، اس میں سے نالج کشید کریں اور اس کے لیے عمل کا ایک انتظام کر دیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ریاستوں کا جو ہمارے ٹرائب ہوتے تھے اس کا وجود سامنے آتا ہے، کمیونٹیز بنتی ہیں، انسان گھر میں ایک سربراہ کی حیثیت سے گھر کا ایک ماحول بناتا ہے، گلی کا ماحول بناتا ہے۔ جب انسان گلی، محلے اور سماج کا ماحول بنا لیتا ہے تو اس کے انرشیا کے اندر مومنٹم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے انرشیا کے اندر مومنٹم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن الحکمہ دراصل کیا ہے کہ آپ اپنے خدا کے دیے ہوئے نظام کے اندر اپنے آپ کو حرکت کی طرف مائل کر دیتے ہیں، آپ کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو۔ کیسے بدلنا چاہتے ہیں؟ قرآن میں کئی آیات میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جس کا تعلق انرشیا کے ساتھ ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، کئی جگہ پہ اس نے ہمیں یعنی جانوروں تک کی مثال دی ہے کہ بدترین جانور ہیں، چوپائیوں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ چوپائے بھی ان میں سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ پتھر کی مثال دی۔ پتھر کیا ہے؟ انرشیا، ویجیٹیٹو انرشیا ہوتا ہے نا۔ آپ کی جمادات کیا کرتی ہیں؟ جمی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا ایک انرشیا ہے، آپ ان کو موو نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو پہاڑ ہیں ان کا انرشیا اس زمین کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر پہاڑ ٹوٹ جائیں جو کہ میخیں گاڑ دیے گئے تو یہ زمین ہمیں لے کے لڑک جائے۔ تو کچھ چیزوں کا انرشیا استقامت والا وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں دا انرشیا آف مومنٹم، یعنی عمل صالح کا انرشیا، خیر کا انرشیا، ایک ایسی صالح سوچ عمل جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، فطرت کو فائدہ ہو رہا ہے، خاندان کو، معاشرے کو، سماج کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ انرشیا باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صراط مستقیم، ایک ایسا راستہ جس کے اوپر آپ کو جم جانا ہے۔ ایک اس راستے سے آپ نے دائیں بائیں نہیں ہونا، آپ کا انرشیا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو گرم ریت پہ ڈال دے اور آپ کے ننگے وجود کے اوپر کوئی وزنی پتھر رکھ دے، آپ احد احد کہتے رہتے ہیں۔ یہ مومنٹم آپ کا نہیں ٹوٹتا، چونکہ ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے، ایمان جب روح میں جذب ہو جاتا ہے، آپ کے خلیے میں جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کو ذرا سی سختی سے اس راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ جیسے ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں نا، کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، جتنی ٹف ٹریننگ ان کو کیوں ملتی ہے؟ تاکہ ان کی استقامت بڑھ جائے۔ جو مجاہدے کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، جو نوجوان اپنی جوانی میں زیادہ سٹرگل کرتے ہیں، زیادہ ٹف ٹائم لیتے ہیں، ان کی استقامت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ان کی استقامت بڑھتی ہے نا، وہ سٹڈیز کی استقامت ہو، کوئی پریکٹیکل نالج آپ نے لینا کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا ایک ضد پیدا ہو جائے، ڈٹرمینیشن، آپ کے اندر ایک جنون آ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر اس انرشیا کو اٹھا کے ہمیں پھینکنا ہے جس کا تعلق شر کے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر اس عادت بد کو اٹھا کے پھینک دینا ہے جو کتنی ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہاشم اور بلال کی۔ بعض اوقات پتھر ایک بندہ نہیں ہٹا سکتا، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ایک ایسے سسٹم میں آنا پڑتا ہے جہاں انعام یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انعام یافتہ آلریڈی راستے سے پتھر ہٹا چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا دین میں، تو ضلالت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دین میں کوئی نیا راستہ نہیں بنانا۔ ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام گزرتے جا رہے تھے، راہ میں پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر تو انہوں نے ویسے ہی ان کے وجود کی برکت سے وہ دنیا میں تشریف لے کے آئے، مبعوث ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کے آنے سے کیسر و کسرا کے میناروں کے کنگرے گر گئے تھے، بہت سارے پتھر تو ویسے ہی سجدہ ریز ہو گئے تھے، راستہ دے دیا تھا. اور راستہ اگر آپ کو چاہیے، اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ رکاوٹیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں، ان نون قسم کی ایسی انجانی رکاوٹیں، تو پھر آپ اسی راستے پر رہیں جس راہ پر چلنے والوں پر انعام ہوا تھا. یہ بنیادی کانسیپٹ ہیں 750 آیتوں کے. تو میں بات کر رہا تھا انسان کے حوالے سے. آپ کو قرآن میں اول تا آخر بہت ساری آیات سوچنے سمجھنے والی اپنے وجود کے بارے میں ملیں گی. میرے وجود کے اندر کیا کیا ہے، میں ہر لائیو سیشن میں اپنی بات کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں، کسی وجہ سے کرتا ہوں. میں کیوں آپ کو کہتا ہوں تتلیوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو؟ میں نے کیوں کہا تھا آپ کو 2 سال پہلے کہ پودے اگانا شروع کر دو؟ جب آپ بیج لگاؤ گے زمین تیار کر کے اور اس میں سے کومپل پھوٹے گی، وہ سارا پروسیس آپ دیکھیں گے. میں کیوں آپ کو کہتا ہوں کہ مرغی جیسے چوزے وہ نکالتی ہے نا انڈے سے، تو آپ ان کے سارے پروسیس کو غور سے دیکھا کریں. آپ کو آپ بچوں کو دیکھ لیں، چھوٹے بچوں کو جب آپ غور سے دیکھیں گے نا، وہ کیسے زبان سیکھتے ہیں، ان کا بچپن کتنا سادہ ہوتا ہے، کتنا معصوم ہوتا ہے، کتنے سوال ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ آبزرو کر رہے ہیں، سوال ہی سوال ہیں، مفروضے ہی مفروضے ہیں. تو آپ کا کام تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے آپ ایک ایسا سسٹم بنا لیتے اپنے گھر کا، اپنے وجود سے شروع کریں. اگر آپ کا ڈی این اے ٹرانسفارم ہو گیا، اگر آپ کے ڈی این اے کے اندر یہ مومنٹم آ گیا، یاد رکھیے یہی ڈی این اے، یہی جینیٹک کوڈ آگے جائے گا، یہی آگے منتقل ہوگا. اگر آپ کا انرشیا صراط مستقیم والا ہو گیا، آپ مستقیم ہو گئے، اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ کو استقامت مل گئی، یہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس پہ آپ نے جسٹ فار دا ٹائم بینگ جانا ہے، آپ گئے سیر کر کے واپس آ گئے شاہی قلعے سے، نہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ عام راستہ نہیں ہے. مستقیم کہتے ہی اس کو ہے جس سے آپ دائیں بائیں نہیں جا سکتے. وی کانٹ withdraw، ہم بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے، ہم اس راہ کو چھوڑ نہیں سکتے. چونکہ اگر ہم اس راہ کو چھوڑ دیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم خسارہ پا جائیں گے. تو ہمیں اسی راہ پر مستقیم ہونا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے ہم نے اسی راہ پر چلنا ہے. ظاہری بات ہے فرکشن آئے گی. انڈیویجول جب کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فرکشن کیا ہے؟ سستی فرکشن ہے. میں منافقت سے بچنا چاہتا ہوں، بہت ساری فرکشن آتی ہے. میں غیبت سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ارد گرد کا پھیلا ہوا نظام یا ماحول غیبت کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں. میں ہر سیشن میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا، ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان کام نہیں ہے. اگر ایمان صرف حلق سے اوپر ہوگا تو کام بہت آسان ہے. حلوے پکا لیے، کھیریں پکا لی، سب سے آسان کام ہے. میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنی، تسبیح کرنی، یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے جس کو کوئی بھی بندہ آج چاہے تو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب سے آسان کام ہے. اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ مومنٹم جو ایک نظام کو بنا دے، آپ کی گلی کا نظام درست ہو جائے. مومنٹم کیا ہے؟ اپنی طبیعت کے خلاف لڑنا، اپنے نفس کے خلاف لڑنا، وہ مومنٹم چاہیے. ورنہ دین کی عبادات الگ ہو جائیں گی. آج آپ دیکھیے 850 سال سے ہماری عبادات کی رفتار بڑھ گئی ہے، عبادات میں اضافہ ہو گیا ہے. پتہ نہیں کون کون سی عبادات ہم نے بنا رکھی ہیں، لیکن ہم مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس انرشیا کی سمجھ نہیں آ رہی. قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ قومیں جب اس حال پہ چلی جائیں گی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جب آپ صرف حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز یہی کل دین سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل زوال کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. 750 آیتیں قرآن کی ہمیں لاجیکل ریزننگ کی طرف بلا رہی ہیں کہ اے انسانو، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن کے اندر آپ غوطہ زن ہوں گے، نوٹ کرتے جائیں قرآن کہاں کہاں پہ آبزرویشن کی بات کر رہا ہے. آبزرویشن کے لیے پتہ ہے کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ انگلش میں آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے نور، ایک ہوتا ہے سی، ایک ہوتا ہے لک. دونوں کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے نظر یا ینظر، نظیر جس کو کہا جاتا ہے نا زوئیں کے ساتھ، یہ لفظ ہے. جہاں پہ انظروں کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غور سے دیکھنا، سرسری نظر نہیں دوڑانی، ایسی اچٹتی سی نظر نہیں. جب آپ نے دیکھنا ہے اس منظر نامے کو
تو اپنی نظر کو، اسی لیے اس کو نظر کہا جاتا ہے. یہ جو نظر ہے نا، کہتے ہیں نا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. نظیر کیا ہوتا ہے؟ پریسیڈنس. کوئی مثال نہیں، کوئی عملی نمونہ نہیں ملتا. نظر یا انظر، جیسے سورۃ الغاشیہ، بلکہ ابھی نکالیں جی، سورۃ الغاشیہ کی بات کرتے ہیں. قرآن آپ کے پاس ہوگا یا آپ لائیو سرچ کر لیں یہاں پہ گوگل پہ. ایک منٹ، قرآن کی 88 نمبر سورت ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. دیکھیے ذرا، چیک کریں مدیہ، چیک کریں. سورت 88 ہے، سورۃ الغاشیہ. غاشیہ کی تھوڑی سی آیات ہیں اور اس کو ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں جلدی سے، تاکہ آپ کا کانسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائے. 88 نمبر سورت لائف موجود ہوگی. یس، سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، 26 آیات ہے. آپ کو انرشیا کی بھی سمجھ آ جائے گی، مومنٹم کی بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو تفکر کی بھی سمجھ آ جائے گی، تدبر کی بھی سمجھ آ جائے گی. میں نے ابھی صرف انسان تک بات کی ہے کہ آپ اپنے اعضاء کے بارے میں غور کریں، ساخت کے بارے میں. یہ جتنی میڈیکل سائنسز ہیں یہ غور کر کے اس نتیجے تک پہنچ رہی ہیں. تو میڈیکل سائنسز، ہمارے جو بزرگ تھے نا، قبرستانوں میں جا کے ہڈیوں کے اوپر بھی تجربے کیا کرتے تھے. کاش ہم اس طرف واپس لوٹ جائیں جب حکمہ ہمارے پاس تھی. حکمت ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا کو ایک صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، جدائی ختم ہو جاتی ہے. ہم نے جسم الگ کر دیا، روح کو ہم نے الگ رکھا ہوا ہے. جسم بھی فیل ہو رہے ہیں، روح بھی ناکام ہو رہی ہے. روح والے سمجھتے ہیں کہ ہم شادمان ہیں اور جسم والے الگ ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام کا بھرکس نکل گیا ہے. اسی وجہ سے ہماری مسجد کا دین اور ہے، گلی کا نظام اور ہے. تو ہمیں مسجد اور گلی میں ایک جیسا نظام چاہیے. یہ جو انرشیا 850 سال سے ہمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے. 750 آیتیں اس رمضان المبارک میں، اگر آپ اور کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ نے تفکر کر لیا، سوچ لیا، لاجیکل ریزننگ کر دی، آپ کو اللہ کریم وہ مومنٹم دے دیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہر باشعور انسان کو وہ تحریک دیں جس سے انسان اپنے زوال سے باہر نکل سکے، ہم اپنی غلامی سے باہر نکل سکیں، ہم اپنی ناکامی سے باہر نکل سکیں. عادات بد ہمارے پاس ہوتی ہیں، سب سے مشکل ہے اپنی عادت کو تبدیل کرنا. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وی آر دی ڈیسائسو پاورز. ہم اپنے لیے فیصلہ کن قوتیں ہیں. ہم نے اپنی چوائس کو یوز کرنا ہے. باقی تو اللہ کا کرم ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. میں تو تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ظلمتوں کا انرشیا برقرار رہے، چونکہ اللہ اپنے آپ کو نور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں میں نور ہی نور ہوں. میں تمہیں اپنی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، روشنی میں لے کے آنا چاہتا ہوں. تو جو ماحول ظلمتوں والا ہوتا ہے، ظالم اور ظلمت، جہاں ظلم ہوتا ہے نا وہاں ظلمتیں ہوتی ہیں، اور ظلمتیں سب سے بڑا ظلم ہوتی ہیں. سورۃ الغاشیہ مل گئی جی، 88 نمبر سورت، سورۃ الغاشیہ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکی سورت ہے، 26 اس کے اندر آیات ہیں. ہاں مجھے یاد ہے، اسی کے اندر وہ آیات بھی آئیں گی جیسے میں نے آپ کو 2 پہلے تلاوت فرمائی. سورت محمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پھر سورت قمر وہ اس کے بعد آتی ہے، 50 کے بعد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ تیسری 88 نمبر سورت ہے. اللہ اکبر. حل اتاکا حدیث الغاشیہ. حل اتاکا، یہ جو حل ہے نا، یہ کویسچن ہے. قرآن ہمیں کویسچن دیتا ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا؟ انسان اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تم نطفے کی پیداوار ہو، تم غور نہیں کرتے؟ دیکھو تمہارا دنیا میں آنا جانا کیسے ہے. میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، دیکھو لوگ جا رہے ہیں. جاؤ سیر کرو زمین پہ، دیکھو افلا ینظرون. سیر کرو، غور سے دیکھو میں نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. قبرستان آباد ہو گئے ہیں. وہ جو بڑے بڑے شہنشاہ پہلوان تھے، آج ان کا ذکر، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا. اور دیکھو جو نام تمہارے پاس پہنچے ہیں، جو میرے تھے میں نے ان کا ذکر بلند کر دیا. میں نے اپنے دوستوں کو، جو میرے دوست تھے، جو میری راہ پر چل رہے تھے، دیکھو میں نے ان کو آج بھی مومنٹم، ان کے ذکر کا مومنٹم جاری ہے. اللہ کے دوستوں کے ذکر کا مومنٹم کبھی کم نہیں ہوتا. ہر دور میں یہ مومنٹم بڑھتا رہتا ہے. جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کا مومنٹم کبھی ختم نہیں ہوتا. حل عطا کا، غور نہیں کیا تم نے؟
آپ اس حل عطا کا یہ کوشچن کے اوپر غور کریں. کیا آپ تک یہ بات نہیں پہنچی حل عطا کا؟ کیا یہ خبر آپ تک نہیں پہنچی؟ اور کس کے پاس نہیں پہنچی؟ میں ہر لائیو سیشن میں آپ تک پہنچاتا ہوں، مجھ تک پہنچایا گیا، ہم تک خبریں پہنچی ہیں. کون سی خبر؟ حدیث خبر کیا ہے؟ حدیث خبر ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے. غاشیہ، جہاں سے سورت کا نام رکھا گیا الغاشیہ. غاشیہ قیامت کے لیے علامتی طور پر یوز کیا گیا ہے. ڈے آف ججمنٹ، قیامت یعنی چھا جائے گی. قیامت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی انسان. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا انرشیا، اللہ ہر طرف سے محیط ہے. اللہ کا مومنٹم سب سے بڑا ہے، اللہ کا انرشیا سب سے بڑا ہے. اللہ کی ہر چیز جو اللہ کے بارے میں تصور ہے، اگرچہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں فزیکل لائف میں، ہم فزیکل اصطلاحات استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تو جسم سے بھی بے نیاز ہے، اللہ جسم سے بھی بے نیاز ہے. اللہ اول آخر ظاہر باطن ہے. حل عطا کا حدیث الغاشیہ. تو کیا اب تک وہ بات نہیں پہنچی، وہ جو سب پر چھا جاتی ہے؟ قیامت جو سب پر چھا جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ مالک خبر پہنچ گئی ہے. پیارے آقا سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا تھا انہوں نے، آفٹر لائف ہے، آؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم وہیں سے آئے تھے، اللہ کے ہی ہو، اللہ کی طرف ہی تم جاؤ گے. تو خبر تو پہنچ گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. خبر تو پہنچ گئی ہمارے پاس، ہمیں بتا دیا گیا وہ وقت آنے والا ہے. موت کی صورت میں آئے یا سب کی موت کی صورت میں آئے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. تیرے رب کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا چہرہ، اس کا کردار، اس کا وجود، اس کا سراپا، اس کا تصور باقی رہے گا. حل عطا کا حدیث الغاشیہ نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے ہم تک خبر. وجوہ یومئذ خاشیہ. دوسری آیت کریمہ، وجوہ وجہ، یہ چہرے کے لیے، شناخت کے لیے. وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن خشیت، ذلت، پشیمانی، ندامت، اس دن کئی چہروں کے اوپر پشیمانی ہوگی جب قیامت آئے گی. اللہ، اب ذرا اس کو ویژولائز کریں، وہ کیا زمانہ ہوگا. جو فیل ہو جائیں گے ان سٹوڈنٹس کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے. جب ہم ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں، کوئی میچ بھی جب کوئی ٹیم ہارتی ہے تو لٹک جاتے ہیں چہرے. اور جب مجرم پکڑے جاتے ہیں، جنہوں نے قتل کیا ہو، ریاست کے جو باغی ہوتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں آپ ان کے چہرے غور سے دیکھا کریں. وجوہ یومئذ خاشیہ. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے نظام کے جو مجرم ہیں، اس دن ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ ذلت برس رہی ہوگی. ان کے چہروں پر ذلت برس رہی ہوگی، ان کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے. اللہ اکبر. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکنے والے، عجیب نڈھال. یہ اسی کیفیت کو تھوڑا سا ایڈجیکٹوز مزید یوز ہو رہے ہیں، ایلیبوریٹ کر رہے ہیں اللہ کی ذات. اس کیفیت کو ویژولائز کرو. جب انسان پکڑا جاتا ہے نا جرم کرتے ہوئے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹی وی میں اکثر خبریں آتی ہیں، پولیس والے جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں اس کو ٹھڈے مارتے ہیں، اور جب اس کو گاڑی میں پھینکتے ہیں تو اس کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو وہ بوریاں سی ڈال دیتے ہیں نا، عجیب ان کے چہروں کے اوپر مرجھائے ہوئے چہرے، تھکے ہوئے، شیب بڑی ہوئی، تھکے ماندے سے ان کی آنکھوں میں عجیب ویرانی ہوتی ہے کہ ہو ہم جیسے ملک کے خزانے لوٹنے والے جس دن پکڑے جائیں گے. آپ ان کے چہرے دیکھیے گا. کاش ہمارا نظام اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہم ان مجرموں کو بے نقاب کر سکیں. اللہ اکبر. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ میں گرایا جائے گا ان کو. تصلی نارا حامیہ، اس میں گرایا جائے گا ان کو. تسقی من عین آنیہ. خوراک کیا ہوگی؟ چشمے ہیں، پانی ابل رہا ہے، بوائل ہو رہا ہے، اس میں سے بلبلے نکل رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے. اللہ اکبر. انہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. یعنی قیامت کی سختی، پیاس کا عالم. سخت پیاس لگی ہو تو انسان کی طبیعت
ٹھنڈے پانی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ انہیں چشمے سے ابلتے ہوئے، ہے تو وہ بھی چشمہ، گندا مندہ لاوے پگھل رہے ہیں، وہ پلایا جائے گا۔ پیاس لگے گی، لو یہ پیو، ٹھڈوں پہ رکھا جائے گا ان کو۔ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اللہ اکبر! کھانا کیا ہوگا ان کے لیے؟ یہ تو پینے کی بات ہو گئی۔ ابلتے ہوئے چشمے، ویژولائز کریں، تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں، پیپر آؤٹ کر دیا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے اس دن۔ ابھی ہم زندہ ہیں اس دنیا میں، کیا ہم اس پانی کے چشمے تک پہنچیں گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ہم وہ پانی پیئیں گے ابلتا ہوا؟ کھائیں گے کیا؟ کانٹے دار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی جو ہمارے وجود کو اور زخمی کریں گی۔ ہمیں تو اس وقت لذیذ چاہیے، لذیذ چیزیں چاہیے ہوں گی، ٹھنڈا پانی چاہیے ہوگا، سایہ چاہیے ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی نقشہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جن تک خبر پہنچی تھی کہ قیامت آئے گی، اور انہوں نے یکذبون، جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، 7ویں آیت۔ یہ جو خوراک جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، یہ کیا کرتی ہیں؟ سکون نہیں آئے گا، کسی قسم کی صحت نہیں بنے گی، کمزور رکھے گی یہ خوراک، تباہ و برباد کرتی رہے گی، فربا نہیں کرے گی، صحت نہیں بنے گی، سکون نہیں آئے گا، چونکہ یہ خوراک جہنمیوں کی خوراک ہے، اس خوراک سے لذت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! وجوہ یومئذ نائمہ، یہ جو نائمہ کا لفظ ہے نا، نائمہ ہماری نائمہ بھی ہے۔ نائمہ کہتے ہیں حشاش بشاش، عربی زبان میں تازگی، فریشنس کو۔ پہلا ایک نقشہ کھینچا، گروپ اے، اب گروپ بی کی باری آ گئی۔ کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ وجوہ، اس دن وجوہ یومئذ نائمہ، وجوہ یومئذ نائمہ، اس دن کئی چہرے حشاش بشاش ہوں گے، فریش ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم مجھے اور آپ کو نائمہ چہرے عطا فرمائے، حشاش بشاش انجام کرے ہمارا، تازگی والا انجام کرے ہمارا، ہمیں میٹھے ٹھنڈے چشمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پیالے بھر بھر کے پلایا جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جنت کے وہ پھل چکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے وہ مہمان، وہ میزبان کھڑے ہوں، نوخیس لڑکے، وہ ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں، وہ ہمیں شہد کھلائیں، ہمیں دودھ کی نہروں سے دودھ پلا دیا جائے، ہمیں میٹھے میٹھے پھل دیے جائیں جس سے ہماری مستی اور بڑھ جائے، ہماری لذت اور دوبالا ہو جائے۔ تو کئی چہرے اس دن فریش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ نائمہ لسعیہا، سعیہا، سعی سے ایک اور جگہ پہ بھی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ سعی انگلش میں آپ کہہ لیں ایفرٹ، سٹرگل، دوڑ بھاگ، جو دوڑ دھوپ انسان کرتا ہے، مومنٹم جو انسان کا ہوتا ہے، جس طرح کا مومنٹم تھا انسان کا، سعی جس طرح کی اس نے کی، سعی کوشش کے معنوں میں آتا ہے، کوشش مجاہدہ ہے۔ مجاہدے کے لیے میں ایک آیت اکثر پڑھتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتا ہے، ہم میں، فینا ہمارے سسٹم میں، مجاہدے کرنے والا، جو مومنٹم کا قائل ہے، جو اپنی عادت سے باہر نکلنا چاہتا ہے، جو عادت بد سے، منکر سے معروف کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، جو انعام یافتہ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو گمراہوں اور مغضوبوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کے یہ مجاہدے کیا کریں گے؟ لنہدینہم، اس کو ہدایت دی جائے گی، کس کی؟ سبلنا، جو ہمارا راستہ ہے، ہم اپنی راہ پر اس کو رکھیں گے، اور تر و تازہ چہرے کے ساتھ۔ یہ وہی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو پھیر پھیر کے وہی مضمون سامنے آتا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، دو باتیں ہی چل رہی ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ والناس تک دو باتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ ایک ہے، ریالٹیز نیچے دو چل رہی ہیں۔ پھر دوہرا دوں سائنس کی تھیری، نفس واحدہ، اللہ ایک ہے، کانسیپٹ دو ہیں، راستے دو ہیں، گروہ دو ہیں، انجام دو ہیں، گروہ دو بنیں گے، انہی کے اندر، اور دو ہی ریالٹیز چل رہی ہیں، دو ہی ترجمے چل رہے ہیں۔ انعام یافتہ ایک گروہ ہے، سورۃ فاتحہ، گمراہ اور مغضوب دوسرا راستہ ہے، وہ دوسرا گروہ ہے۔ جو انعام یافتہ کی راہ پر چلے گا
उलाइका हुमुल मुफलिहून होगा, तो मुफलिहून इस ग्रोह की निशानी बन गई। दूसरी तरफ खासिरून, उलाइका हुमुल खासिरून, वो लूजर हैं, लूजर हैं, वो लूजर हैं, वो खसारा पा जाएंगे, खुसर हो जाएगा उनको, नुकसान होगा उनका, उनके चेहरे लटक जाएंगे, परेशान कर दिया जाएगा उनको, उबलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा उनको, गंदी मंदी चीजें दहकती हुई आग में फेंका जाएगा उनको। और जो दूसरे होंगे उनके चेहरे तरोताजा होंगे। दो ही हकीकतें चल रही हैं, धूप और छांव, अंधेरा उजाला, हक और बातिल, नूर और जुल्मत, जन्नत और जहन्नम, इताअत और नाफरमानी। ये इताअत और नाफरमानी ही है जिसको मुत्तकी और फासिक कहा जाता है। मुत्तकी वो है जो बात मानता है, जो बात मानता है, जो सरेंडर कर देता है, जो इस राह का इंतखाब करता है, इसी की दुआ करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पूरे कुरान में यही दो, आपके सामने जब आप नोट्स लिखेंगे, पूरे कुरान की यह समरी है। दो ही चीजें आपको नजर आएंगी, दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। फिर दाएं हाथ वालों में जो आगे हैं वो तो आगे ही है ना, वो उन्हीं के अंदर आगे हैं। अस्साबिकून अल साबिकून, जो आगे हैं सो आगे, पोजीशन होल्डर जो है वो पोजीशन होल्डर होते हैं। यहाँ पे तो जन्नत और दोज़ख दो ग्रोह बन गए। इसी तरीके से आप इनको नाइमा और दूसरा हमने जो लफ्ज़ पढ़ा, हशाश बशाश चेहरे होंगे, और गाशिया जब होगा, क़यामत आ जाएगी, उस दिन वो मुरझाए हुए चेहरे वाले भी होंगे। तो दो चीज़ें आपको नजर आएंगी, अरूज, जवाल। अरूज का फार्मूला क्या है, जवाल क्या होगा, इनर्शिया कौन सा कबूल किया जाएगा, मोमेंटम कौन सा कबूल किया जाएगा। इनर्शिया यहाँ भी है, इनाम याफ्ता का इनर्शिया, इनाम याफ्ता का मोमेंटम। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको इनाम याफ्ता का इनर्शिया दे। इनाम याफ्ता का इनर्शिया पता क्या है कि उन्होंने कहा अल्लाह एक है, और फिर उस पर वो डट गए साबित कदमी से। रब्बना सब्बित अक़दामना, ए हमारे परवरदिगार हमारे कदमों को सबात अता कर। अल्लामा इकबाल ने कहा सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो ये जो तगय्युर और तबद्दुल हो रहा है, ये जो मोमेंटम हो रहा है, ये ऐन फितरत है। हम इंसान, हर चीज़ तगय्युर और तबद्दुल से गुजरती है। दरख्त बीज से निकला, बड़ा हुआ, ख़त्म हो गया। मछली नुतफ़े से शुरू हुई, अंडे से मर गई। हर चीज़ जो कायनात में है वो शुरू होती है, ख़त्म होती है। तुलू हुआ सूरज मशरक़ से, मग़रिब में ग़ुरूब हो गया। दो ही चीज़ें चल रही हैं, अव्वल आखिर, दो ही चीज़ें चल रही हैं। हर कौम के लिए यही दो का फार्मूला चल रहा था, दो ही रास्ते चल रहे थे। आप किस तरफ हो, आप किस रास्ते का। मस्जिदों, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर तक बात पहुंची तो मस्जिद ज़रार और मस्जिद नबवी दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गए। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के यजीदियत और हुसैनियत बन जाते हैं। ये दो ही चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं में से हमने तय करना है कि हम किस तरफ रहेंगे, हमारा रास्ता क्या होगा, हम किन के पीछे लग के किस तरफ जाना चाहेंगे। तो वजूही यौमइज़िन नाइमा लिसअय्यिहा राज़िया। अल्लाह अकबर, ये गौर से सुने। मोहम्मद अफसल लिसअय्यिहा राज़िया, उनकी सही क्या होगी, जब जो उन्होंने कुछ किया होगा ना वो मुतमिन होंगे, राज़ी होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार मैंने उस बंदे की बात मान ली, मैं आज कामयाब हो गया जी, मौजा हो गया मैं। अच्छा तुझे भी आए हो, अफजल भी आया हुआ है यहाँ पे, नूर भी है, हाशिम भी है, बिलाल भी है, इरफान भी है, वहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा भी आए हुए हैं, माशाल्लाह। हम सब राजी बाजी, ये वही है राजिया तम मर्जिया नफ्स मुतमइन्ना। हम राजी होंगे कि शुक्र है यार हम एक ऐसे रास्ते पर चले कि ये हमें देखना नसीब हुआ दिन, वो दिन जिस दिन सारे चेहरे अल्लाह के मुजरमों के परेशान होंगे, गमगीन होंगे, नडहाल होंगे। या हय्यु या क़य्यूम लिसअय्यिहा राज़िया, अपनी सही से, अपने मोमेंटम से, अपनी चॉइसेस से वो खुश होंगे। फी जन्नतिन आलिया, दूसरों के लिए जहन्नम की बात हो गई। ये जो लोग होंगे तरोताज़ा नाइमा चेहरे वाले, ये जन्नत आलिया में होंगे। आलिया आला तरीन जन्नतों में, ऊंचे ऊंचे बाग होंगे। ला तस्माओ फीहा लागिया, जन्नत का नक्शा खींच रहे हैं अल्लाह करीम। जन्नत का माहौल पता है क्या है, वहाँ का कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है अफसल, वहाँ कोई लग़्व बात नहीं होती, फजूल गुफ्तगुएं नहीं होती, बोंगियाँ नहीं होती वहाँ पे लग़्व बात नहीं, बेहूदा गोई नहीं होती वहाँ पे कोई ऐसा मजाक या तमस्खुर या गुफ्तगू नहीं होती जिसके अंदर फहाशी और उरियानी हो, जिसके अंदर तज़हीक और तहकीर हो, जिसके अंदर तौहीन का पहलू निकलता हो।
ان کے لفظ بڑا شائستہ ہوں گے، ان کی گفتگو کا انداز بڑا خوبصورت ہوگا، وہ بڑے نفیس لوگ ہوں گے، ان کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہو کے گئی ہوں گی، اور اللہ کریم ان کی جو کمی رہ جائے گی، یہ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ہم جیسے، جن کی چوائس ہو گئی ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے سیئات بھی ہوں گی، کمی کوتاہیاں بھی تو ہوں گی نا، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی گنجائش رہ جائے گی نا، بہت ساری. ہم تو 1500 سال بعد آئے ہوئے ہیں، میں تو اپنے وجود کو دیکھتا ہوں، مجھے ہر روز نظر آتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے ابھی تک، کچھ بھی تو نہیں کر سکا میں. تو وہ جو تھوڑی بہت ہوگی نا، یا بہت زیادہ بھی ہوئی، اللہ کریم اس نور کو مکمل کر دیں گے. اللہ کریم کہیں گے سوچ اچھی تھی، چوائس اچھی تھی، آنا چاہتا تھا میری طرف، آنا چاہتا تھا میری طرف، اور وہ سوچتا تھا، جنت کی باتیں کرتا تھا، طلب بھی تھی اس کو، تڑپ بھی تھی اس کو، تلاش کرتا رہتا تھا، ڈیٹا اکٹھا کرتا تھا، انفارمیشن نکالتا تھا اس میں سے، نالج کی بات کرتا تھا، وائز ہونے کی کوشش کرتا تھا، وائز لوگوں کو سنتا تھا لاڈ سے. سب سے بڑے وائز انسان رحمت للعالمین کی باتیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اتنا تو اس نے کیا، کنفیوژنز کے اندر سے اس نے اپنی طرف سے بہتر کوشش کی، چلو اتنا انعام ہو. باقی جو رہ گئی نا کسر، وہ یہاں آ کے پوری ہو جائے. ہے میرا بندہ، میرا ہے، ساری زندگی اس نے یہ گواہی دی ہے، لا الہ الا اللہ، قدم قدم پہ گواہی دیتا رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. قدم قدم پہ گواہی دی اس نے لوگوں کا دل نہیں توڑا، اس نے خیانتیں نہیں کی، اس نے کوشش کی میں ایک اچھا بیٹا بن جاؤں اپنی بیٹی کا، اس نے کوشش کی میں اپنے اساتذہ کا احترام برقرار رکھ سکوں، اس نے کوشش کی میں ایک اچھا ہمسایہ بن سکوں، ایز اے اسٹوڈنٹ اس نے کوشش کی میں اچھا استاد، اچھا اسٹوڈنٹ بن سکوں، استاد بن کے اس نے کوشش کی میرے اسٹوڈنٹس کو اچھا ہی ملے، ان کا وہ مومنٹم مل جائے کہ ان کے لیے یہ نائمہ کی منظر مل جائے. ساری زندگی اس نے اس حسرت میں گزار دی کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آمنے سامنے سلام کر سکے. اتنی حسرت بھی بہت ہے، اتنی تڑپ بھی پڑی ہے، افسر اتنی طلب بھی بہت ہے، یہ کیفیت بھی آ گئی. یقین مانو یہ اینڈ ہو جائے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ، خوش کلامی، وہاں پہ وہ لغو بات نہیں سنیں گے، فضولیات نہیں ہوں گی، ان کی نیتیں صاف ہوں گی. میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. گرج ولچر کو کہتے ہیں، گدھ جو مردے کھاتا ہے اس کو کیا پتا. بلبل بلبلیں بن جائے، دماغ صاف رکھے، اپنے جسموں کو صاف رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں، وجود کو صاف رکھیں، سوچوں کو، خیال کو صاف رکھیں. یہ اگر وجود صاف پاک ہو گیا نا، آپ کی نیتیں اگر صادق ہو گئیں، بچت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یخادعون اللہ، سمجھتے یہی ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں، وہ اپنے نفوس کو دھوکہ دیتے ہیں. تم خود کو دھوکہ دیتے ہو، خدا کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا کو دھوکہ دینا محال است. کون خدا کو دھوکہ دے سکتے؟ کوئی خود ایسا ہے جو خدا کو دھوکہ دے سکے؟ خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے، خدائی خود کو ہی دھوکہ دیتی ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اپنے آپ کو صاف دماغوں والی بلبلیں بنا لے، کام ہو جائے گا، موجیں ہو جائیں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا رحمت للعالمین، صاف دماغوں والی ہماری بلبل صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کے گیت گاتے ہوئے چلے گئے نا، پھر کوئی ڈر نہیں مدیہ، پھر کوئی ڈر نہیں نور. یا حی یا قیوم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی،
اے ہماری صاف دماغوں والی بلبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں بھی صاف دماغوں والی بلبلیں بنا دیجیے۔ ہم ناقص ہیں، خام ہیں، کمزور ہیں، مالک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا، اس میں، عین جاریہ، جاری ہوگا، ایک چشمہ جاری ہوگا مومنٹم کے ساتھ۔ وہاں پہ ایک چشمے کا مومنٹم ہوگا۔ چشمہ کیا ہوتا ہے؟ جو رواں ہوتا ہے، روانی تازگی کا نام ہے۔ جس کا انرشیا ہو جائے نا پانی کا، چھپڑ بن جاتا ہے، جوہڑ بن جاتا ہے۔ کوئی عادت بد آئے اور آ کے رک جائے، آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، اس میں سڑاند پیدا ہو جائے گی۔ تو بری عادتیں آتی رہتی ہیں، 21ویں صدی میں تو بہت آئیں گی، نوجوانوں کی زندگی میں تو ہر روز آ سکتی ہیں، آنے جائے، آ رہی ہیں۔ اگر وہ آ رہی ہیں تو ان کو جانے بھی دیں، روکیں مت، توبہ طائب ہو جائے، توبہ النصوح کر لیں، آج سے بدل لیں اپنے آپ کو، آج سے ایک نیا مومنٹم پیدا کریں، صحت مند زندگی، صحت مند جسم، صحت مند روح کی طرف آ جائیں، ایک ایسا مومنٹم پیدا کریں، وہ روانی اللہ کریم آپ کو دے دے کہ آپ تر و تازہ ہو جائے، آپ کا جسم سمارٹ ہو جائے، حشاش بشاش ہو جائے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو۔ یہی دنیا میں فیصلے ہو جانے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آپ کی چوائسز سے پتہ چلے گا۔ استاد کو پتہ چل جاتا ہے میرا یہ اسٹوڈنٹ کہاں جائے گا۔ مجھے تو حق کا یقین ہے، حق الیقین ہے، پکا یقین ہے، مجھے پتہ ہے میں کون سا راستہ مانگتا ہوں اللہ سے، میں نبی پاک کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، مجھے جانا ادھر ہی، وہی راستہ ہے۔ گنبد خضرا، گر قبول افتاد ہے عز و شرف، کہاں جائے اور یا حی یا قیوم۔ پنجابی چ کہندے نے ساڈے تے مائی باپ ہی ہو، والی وارث ہو، یا حی یا قیوم۔ تو فیہا عین جاریہ، وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت، اللہ اکبر، اونچے اونچے تخت، موجے نہیں ہو جانے۔ اکواب موضوعہ، آب خورے سامنے چنے ہوئے ہیں، زبردست برتن بھی آئیں گے، مشروبات پہ لائے جا رہے ہیں، پروٹوکول ملا ہوگا، عزت ہو رہی ہوگی، رسپیکٹ، ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے، ہر بندہ مسکرا کر ملے گا، شاباش شاباش شاباش۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاہو تکیے ٹیک لگائی ہوگی، چل مول ہوگا، چل مول، چل مول ہوگا بالکل۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، مخملی فرش بچھے ہوئے۔ آپ کبھی جاؤ نا کبھی کسی گھاس والے لان میں، مری ہم جاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جہاں پہ ہو، گند ہی گند ہو، کتنا برا لگتا ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے دو چیزوں کا، ایک پولوٹیڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک تر و تازہ ماحول ہوتا ہے، ایک گندا سمندر ہوتا ہے، ایک صاف سمندر ہوتا ہے، ایک گندی گلی ہوتی ہے، ایک صاف گلی ہوتی ہے، ایک گندا وجود ہوتا ہے، ایک صاف وجود ہوتا ہے، ایک گدھ ہے جو مردار کھاتی ہے، ایک بلبل ہے جو پھولوں میں رہنا چاہتی ہے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ چوائس از آورس، انتخاب ہمارا ہے۔ اور پھول کس کو اچھے نہیں لگتے؟ پھول کس کو اچھے نہیں لگتے؟ تو جسم بھی مہکے، روح بھی مہک جائے، جسم بھی چہکے، روح بھی چہکے، پھر مزہ ہے، اور مزے سارے نبی پاک کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یہ آیات آ گئیں 17 18 سے لے کے اگلی جو آیات ہے بڑی غور طلب ہے، یہ قرآن کی دعوت فکر ہے۔ دو آیات پہلے میں نے بتائی، سورت محمد، سورت قمر، اور یہ سورت الغاشیہ۔ سلیبس بنا لے اپنا، اور نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ ینظرون کا لفظ آیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ غور سے دیکھو، آبزرو کرو، آبزرو کرو،
یہ جو زندگی ہے اس سے سوال بنائے ہوئے ہیں میں نے. سوال کرو اپنے آپ پہ, غور کرو, تفکر کرو, اور جاؤ پوری دنیا میں جا کے دیکھو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں جو میرا اصول ہے, جو استدلال میں نے تمہیں دے دیا ہے, جو سائنس مجھ سے تم تک پہنچے گی, دنیا میں اس کو ہزاروں مرتبہ بھی ری ٹیسٹ کیا جائے گا, وہ کبھی باطل نہیں ہوگی. اس میں کوئی عیب تم تلاش نہیں کر سکو گے. پاک ذات, اس کی ہر چیز کامل, اس کا دین کامل, اس کا نبی کامل, اس کی کتاب کامل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سائنس ہے اللہ کی. یہ وہ سائنس ہے کہ دنیا کی سائنس بدلتی رہے گی جو کہ محدود ہے. آج ایک اور تھیری ہے, کل کو ایک اور تھیری ہے, پرسوں ایک اور تھیری بن جائے گی, وچ از ناٹ رانگ. محدود سطح سے ہوتا ہی ہے, لیکن سائنس بھی وہیں جا رہی ہے. سفر سب کا ادھر ہے, توہن و کنہن, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جا سارے اسی کی طرف رہے ہیں. کچھ مان کر جائیں گے, کچھ کو لے جایا جائے گا. ہم خود جانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو یہی اللہ کی مرضی ہے کہ تم اپنی مرضی سے میری طرف آ جاؤ. یہی میری مرضی ہے کہ تم اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دو. اور اگر تم نے, چونکہ میری مرضی ہے کہ تم جنت میں آؤ, تمہیں یہ انعام و کرام ملے, تمہارا چہرہ تر و تازہ ہو, یہ میری مرضی ہے. اگر تم میری مرضی پہ نہ چلے, میں ناراض ہو جاؤں گا. میں ناراض ہوا, تمہارا چہرہ لٹک جائے گا, نڈھال ہو جاؤ گے, تھک جاؤ گے. تھک جاؤ گے تم اللہ کا نہ انرشیا چینج کر سکتے ہو, نہ اللہ کا مومنٹم تم چینج کر سکتے ہو. چونکہ جس نے ہونا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یاسین سورت 22واں سپارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا, 23ویں سپارے کی پہلی آیت. مجھے کئی سال ہو گئے, میں جب بھی وہاں پہنچتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا ہوں. کبھی غور کیا آپ نے؟ 23واں سپارہ, وما لیا, وما لیا, یہ اتنا بڑا سوال ہے. واٹس رانگ ود می, واٹس پرابلم, کیا ہے میرے ساتھ پنگا, کیا تکلیف ہے مجھے, کیا نقص ہے میرے اندر. وما لیا, کیا ہے میرے ساتھ. یہ یعنی سوچیں آپ, وما لیا, میرے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے. لا عابد الذی فطرنی, کہ میں اس کی عبادت نہ کروں, اس کی طرف نہ جاؤں جس نے مجھے بنایا ہے. فطرنی, میری تخلیق اس نے کی ہے, میں اپنے خالق سے منہ موڑ لوں, اپنے رازق سے منہ موڑ لوں. وما لیا, واٹس رانگ ود می. لا عابد الذی فطرنی, اور نہ صرف یہ کہ پیدا کیا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, رجوع اسی کی طرف جانا ہے, اسی کی طرف رجا کرنا ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے مجھے. تو ینظرون لاجیکل ریزننگ ہے. ینظرون کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اچٹتی سی نظر, نہیں. مومن کا فرض ہے وہ ہر چیز کے مشاہدے کو غور سے مشاہدہ کرے, دیکھے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیفا, ہاؤ, یہ کیفا وہی کویسچن ہے. ہاؤ ڈیڈ وی کریٹ دا کیمل. کیوں نہیں سوچتے تم, غور کیوں نہیں کرتے؟ ینظرون کا لفظ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا انظر, نظریں کام نہیں کرتی تمہاری. اپنی نظر سے اس منظر کو دیکھو, اپنی نظر سے اس منظر کو دیکھو, تاکہ تمہارا منظر نامہ ایک ایسے مومنٹم میں چلا جائے, تمہیں ایک ایسا استقامت والا انرشیا مل جائے کہ تم میری طرف آ جاؤ مفلحون بن کر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, آسمانوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور یہ سارا پیچھے ینظرون چل رہا ہے. لیٹا کرے زمین پر, غور کیا کرے آسمانوں پہ. سائنسدان غور کر رہے ہیں, تھینکس ٹو دیم. بلیک ہولز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہمیں باتیں بتاتے. ہماری ذمہ داری تھی یہ, اللہ دعوت فکر ہمیں دے رہے ہیں. تم غور کرو. اونٹ اگر اللہ نے بیان کر دیا ہے, ہم نے کتنے ریسرچ تھیسس لکھ لیے مسلم ورڈز میں, کیوں نہیں ہم اونٹ کے اوپر غور کرتے؟ افلا ینظرون, کیا اللہ نے کہا کہ صرف دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ؟ نہ. کیفا خلقت, کیسے, جب تک اس کیسے کا جواب نہ مل جائے امت مسلمہ کے ہر جوان کو اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی. یہ حکم ہے اللہ کا. کیسے بن گیا اونٹ؟ دیکھیں اس کے کرو, اس کے کرویچری باڈی کو دیکھیں آپ, اس کے پاؤں دیکھو, اس کے نتھنے دیکھو, اس کی آنکھوں, وہ سرمیلی آنکھیں دیکھو اس کی, کیا خوبصورت چیز بنا دی.
اور اس کا فنکشن، اس کا پروسیس دیکھو، اس کے سٹمک پہ غور کرو، اس کی فزیک پہ غور کرو، اس کے اندر اتر جاؤ. میں نے کتنا، اس کو کہا جاتا ہے دی شپ آف ڈیزرٹ. یہ جہاز ہے، صحرائی جہاز. یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو، جیسے ہم نے کوئی تصویر دیکھی، آج ہی میں نے دیکھ لیا، اللہ نے کہا دیکھو میں نے دیکھ لیا. نہ، غور کے ساتھ دیکھو، غور کرو. یہ وہ مشاہدہ ہے جس میں کہتے ہیں اس کے اندر اترو، سوال کریٹ کر دیے، کیفا خلقت. تو کیفا خلقت کون بتائے گا؟ جب آپ اس کے سٹرکچر پہ غور کریں گے، اس کی کیمسٹری، اس کی بایولوجی، اس کی فزکس پہ غور کریں گے، اس کی زوالوجی پہ غور کریں گے، اس کے اندر اتریں گے، اس کی اناٹمی پہ غور کریں گے. یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے یہ پیدا ہوتا ہے اونٹ، کیسے اس کی باڈی کے اندر یہ سٹرکچر بنتے چلے جاتے ہیں، کیوں ہے اونٹ ایسا، اور اونٹ ہمیں کیوں بتانا چاہتا ہے، اونٹ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، زندگی کا کیا درس دے سکتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ، یہ جو آسمان در آسمان سائنس کہتی ہے نا، قرآن میں بھی ہے 7 سماوات، 7 آسمان. ان کے اوپر غور کرو. صرف دیکھو نہیں کہ نیلا آسمان ہے جی، واہ واہ سبحان اللہ کبوتر اڑ رہے ہیں، نا، غور کرو. غور کرو گے تو پتہ چلے گا نا. گیسز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جب زمین سے فارغ ہوا تو پھر میں نے آسمان کی طرف توجہ کی. زمین بن گئی، پھر آسمان کو طبق بنانا شروع کر دیے، لیئرز بنانا شروع کر دی. میں نے اتنی لیئرز بنا دی ہیں تمہاری معنویت کے لیے کہ تم ان علامتوں کو، دی سائنز آف گاڈ، تم ان سائنس پہ غور کرو گے، تمہیں میں دکھائی دوں گا. تمہیں ہر منظر کے اندر میں دکھائی دوں گا. اپنی نظر کھولو، نظر پہ پڑے ہوئے پردے ہٹاؤ، سوچو، غور کرو، تمہیں میں سنائی دوں گا، تمہیں میں دکھائی دوں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر ایک حدیث کے مفہوم میں ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر اللہ کے نور سے جب آپ دیکھو گے تو آپ کا مومنٹم، آپ کا انرشیا حدود سے ماورا ہو جائے گا، کسی حد میں نہیں رہے گا. لامحدود کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے، جب وہ نور آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ کے سامنے پردے کوئی معنی نہیں رکھتے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، پھر کشف ہو جاتا ہے، پھر آپ حقیقت کو پا لیتے ہیں. پھر آپ کو گرم ریت پہ لٹا دیا جائے، آپ احد سے واپس نہیں آتے، آپ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کی خاطر یہ حق تسلیم کیا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وإلی الجبال. اونٹ سے بات شروع کی، آسمانوں پہ گئے، وإلی الجبال کیف نصبت. پہاڑوں کو غور سے دیکھو، ہمارے پاس ہیں. ہم میں سے کتنے پہاڑوں کی طرف گئے ہیں اور ان کو غور سے دیکھا ہے. پہاڑ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، ان کے اوپر غور کریں، کیا کچھ نکل رہا ہے ان کے اندر سے. گاڑ دیے گئے، یہ میخیں ہیں. وإلی الجبال کیف ہاؤ نصبت. تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ پہاڑ کس طریقے سے، کتنا حصہ اوپر ہے اور کتنا حصہ ان کا نیچے ہوتا ہے. تو سائنس بہت بڑا کام کرتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کیف نصبت، ہاؤ، اس ہاؤ کا جواب تلاش کریں. تو جیالوجی کی طرف آپ چلے جائیں گے، ماہر ارضیات کی طرف آپ چلے جائیں گے. تو سارے علوم یہ قرآن دعوت فکر دے رہا تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. لیکن ہم 850 سال سے اس لیے زوال کا شکار ہو گئے کہ ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. ہم نے دین اور دنیا کو جدا کر دیا، اور اس پر ہم مطمئن ہو گئے چونکہ دنیا والوں کا بھی کاروبار چل رہا ہے، دین والوں کا بھی چل رہا ہے. دنیا والوں کا بھی چل رہا ہے اور دین والوں کا بھی چل رہا ہے. یہاں بھی خسارہ، وہاں بھی خسارہ، اور دونوں مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں. دین اور دنیا ایک ہول پیکج کا نام ہے. مکمل دین آیا ہی اس لیے تھا، یہاں دنیا پہ غور کرنا ہے، اس دنیا کا نظام بدلنا ہے، یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے گزارنا ہے اور نکھر کے مہک کے اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ سمندر ہماری ذمہ داریاں، جنگل ہماری ذمہ داریاں، پہاڑ ہماری ذمہ داریاں، آب و ہوا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کتنے ذمہ دار ہیں. ہم سے اپنی گلی سمجھتے نہیں ہیں، اپنا سماج ہم سے نہیں مہک پا رہا، ہم اپنے نظام کو درست نہیں کر پا رہے. ایک چھوٹا سا گھرانہ، اس کو مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے.
دھن دھونس اور دھاندلی کا، جس نے تفریق پیدا کر رکھی ہے اللہ کے بندوں میں. عدل نہیں ہے، عدل نہیں ہے، قول و فعل کا تضاد ہے اس سسٹم کے اندر. اور یہی ہماری زندگیوں میں آ گیا، یہی نوجوانوں کو مل جاتا ہے. تو ہمیں اس انرشیا کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. فرکشنز آتی ہیں، میں بہت ساری فرکشن کو دیکھتا ہوں، ہر بندے کی زندگی میں فرکشن آتی ہے. تو پہلے اپنے وجود پہ دین کو اپلائی کریں، اپنی تھاٹ پروسیس کو کلیئر کریں، لاجیکل ریزننگ کی طرف آئیں، سوچنا شروع کر دیں، تدبر کرنا شروع کر دیں، تفکر کرنا شروع کر دیں. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کا ڈی این اے ٹرانسفارم ہو جائے گا. نیپولین واز اے وائس مین، ایسے نہیں کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کس مومنٹم کی بات کر رہا ہے؟ اگر ماں چاہے تو وہ ایک ایسا مومنٹم دے سکتی ہے اپنی اولاد کو، نسلیں سنور جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اولین تربیت گاہ، فرسٹ ٹریننگ، فرسٹ ڈرفٹ جو ملتی ہے نا، فرسٹ بوسٹ جو ملتا ہے، وہ ماں دیتی ہے. وہ ماں دیتی ہے. مائیں اگر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں، مائیں اگر بچوں کو وہ مومنٹم دیں، ایمان والا، اللہ کی طرف جانے والا مومنٹم، نسلیں سنور جائے گی. یہ دھرتی بھی تو ماں ہی ہے. کاش ہماری دھرتی ماں اس مومنٹم کو سمجھ لے، اور کاش ہم ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائیں جہاں ہماری گلی محلے کے اندر بھی مہکنا شروع کر دے ماحول، اور ہم سب مفلحون بن جائیں. ہم ایک دوسرے کو خاسرون بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سب کا خسارہ ہو رہا. ہم سب ایک دوسرے کے خسارے میں شریک ہیں. ہم ایک دوسرے کے فلاح میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو مفلحون بنانا چاہتے؟ ہم کیوں قدم قدم پہ ہر دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی دین سے نکل گیا، وہ بھی دین سے نکل گیا، فلاں بھی دین سے نکل گیا؟ کیوں جہنم کا کاروبار کرتے ہو؟ جنت کی طرف آ جاؤ، جنت میں ڈالو لوگوں کو. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جنت میں ڈالو، جنت کی طرف بلاؤ. یہ دعوت دو تم، بلغ ما انزل الیک، یہی پہنچانا ہے میسج کہ لوگوں یہ دیکھو تر و تازہ چہرے والے دن، ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اللہ کی سائنس کی طرف آ جاؤ. یہ وہ تھیری ہے جو کبھی ماڈیفائی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا نظریہ ہے. اللہ کا نظریہ کبھی کسی سے نہیں بدل سکتا. کسی نظریے کو بدلنے کے لیے حالات و واقعات کو بدلنا پڑتا ہے. اللہ نے 3 جگہ پہ کہا ہے، میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے نہیں بدلتے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو پیٹرن خلق کے بنا دیے تبدیل نہیں ہوتے. اس میں مومنٹم اس طریقے سے نہیں آئے گا. یہ اللہ کا انرشیا ہے. اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی، اللہ کے پیٹرنز، اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بدلتے. میں کیوں بار بار اس لفظ کے اوپر آپ کی توجہ لے کے جاتا ہوں؟ پیٹرن. ہم پیٹرن ہی تو نہیں سمجھ رہے. ہمارے سامنے ایک پیٹرن ہے جو زوال کی طرف جاتا ہے، ہم پھر بھی اس پیٹرن کی طرف جا رہے ہیں. نوجوانوں کو پتہ ہے اس عادت سے نقصان ہوگا، باز نہیں آ پاتے. نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں جہاد اکبر کہا گیا اس کو؟ نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر کا شہید اکبر ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دراصل یہ بہت بڑی جنگ ہے جو انسان لڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے یہ کہنا کہ میں اپنے نفس کے خلاف لڑ رہا ہوں. نفس کو ہم نے مارنا نہیں، یہ سورس آف انرجی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہارڈ ویئر ہے، انویڈیا کا گرافک کارڈ ہے یہ نفس. آپ اس پہ جو کچھ لگا دو گے یہ آپ کو وہ دکھا دے گا. تو نفس کو ہم نے یہی رکھنا ہے، ہارڈ ویئر یہی رہے گا. ہم نے اپنے سافٹ ویئر کو بدلنا ہے، اپنے مومنٹم اور انرشیا کو انعام یافتہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر یہ گرافک کارڈ انعام یافتہ کے ساتھ جڑ گیا تو وہی رنگ دکھائے گا جو انعام یافتہ دکھانا چاہتے ہیں. اگر میرا آڈیو ڈرائیور، میرا آڈیو کارڈ، ساؤنڈ کارڈ انعام یافتہ کے ساتھ جڑ گیا تو میں وہی سنوں گا جو وہ سنانا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنے ہارڈ ویئر کو جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین اس کو دیکھو میں نے کیف سطحت، کیسے میں نے پھیلا دیا اس کو. اور کیا کرنا ہے؟ فذکر، ذکر کی بار بار بات آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ذکر کہاں سے شروع ہوا؟ اطمینان قلب. فاذکرونی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہاں کیا آ گیا؟ فذکر. بس آپ ذکر کیجئے، کمیونیکیٹ کر دیجئے،
پہنچا دیجئے، ڈسکس کیجئے، حوالے دیجئے، لاجیکل ریزننگ کیجئے. یہ ہے ذکر کہ آپ لوگوں کے ساتھ دو دو ہو کے، چار چار ہو کے گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سب کو دعوت فکر دیجئے کہ لوگوں آؤ سوچتے ہیں. وما لیا لا اعبد الذی، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے. لست علیہم بمسیطر. اللہ، مجھے یہ آیت اتنا مزہ کرتی ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے. یعنی ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں میں کھڑا، صدا ہی لگا سکتے ہیں، مؤذن اذان ہی دے سکتا ہے. آپ نے اپنی چوائس کے ساتھ آنا ہے اس طرف. کوئی داروغہ تو نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو ایک لمحے کے لیے بھی میں گمراہ نہ ہوں، لیکن اللہ نے یہ دنیا، یہ کائنات میری آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ یہ تم نے چاہنا ہے. اور تمہاری چاہت اگر میری چاہت کے ساتھ مل گئی، تمہاری چاہت اگر میری چاہت میں جذب ہو گئی، تمہاری رضا اگر میری رضا میں جذب ہو گئی، اگر تم خود اپنی پسند کے ساتھ میری پسند کے طریقہ کار پر چل پڑے، اگر تمہاری میں میری میں کے مطابق ڈھل گئی، تو میں تمہیں اپنی طرف بلاؤں گا اور مفلحون کر کے بلاؤں گا. پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ کچھ کہہ رہا ہو اور بندہ کچھ کہہ رہا ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اپنی بات کو اللہ پر غالب کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. وہ دنیا کی ساری طاقتیں ہی کیوں نہ مل جائیں، نہ وہ اللہ کے انرشیا کو بدل سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کے مومنٹم کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بسلطان، سورۃ رحمان کے اندر، تم ساری قوت ملا کر بھی یہاں سے نکل نہیں سکتے. قید کر دیا گیا ہے اس کے اندر. کھیلو، یہی اسٹیڈیم ہے، باہر نہیں نکل سکتے. میں تمہیں خود بھیجوں گا، خود بلاؤں گا، خود بھیجوں گا، خود بلاؤں گا. اللہ اکبر. پرفارمنس دکھانی ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے. الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا. یہ ساری باتیں کہ میں نہیں مانتا اللہ کی سائنس کو، منہ موڑا، تولا وکفر، اور کفر کر دیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر ہے اس کے لیے. جس تک پیغام پہنچ گیا اور اس نے منہ موڑ دیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، انسان کی ضد، کیا ہوگا؟ عذاب اکبر. اللہ اس کو بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. حل اتاک حدیث الغاشی انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے. یہ وہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا کانسیپٹ ہے. یہ وہی وما لی لا اعبد الذی فطرانی و الیہ ترجعون کا کانسیپٹ ہے کہ بے شک انہوں نے ہماری طرف ہی آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے حساب کتاب ہے ان کا. میرے پاس آؤ گے، میں ہی حساب کروں گا. ہاں جی، دسو پھر. بتایا تھا، پہنچایا تھا، سمجھایا تھا، سارا راستہ کھول دیا تھا، پیپر آؤٹ کر دیا تھا، انٹینشنلی پیپر آؤٹ کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا. کیوں چوائسز غلط کی؟ کیوں نہیں بدلا اپنے آپ کو؟ کیوں اس انرشیا اور مومنٹم کو اختیار نہیں کیا جو انعام یافتہ کا تھا؟ کیوں جانتے بوجھتے گھاٹے کا سودا کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے پہ ہے. کون سا انسان؟ جس انسان کی چوائس غلط ہو جائے، جو انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور توبہ نہ کرے. توبہ کا مقام ہے. قرآن 750 مرتبہ اسی طرح کی آیات بتا رہا ہے. یا حی یا قیوم. اللہ کریم قبول فرمائے یہ نشست، یہ محفل، یہ صحبت، یہ سنگت. آپ کا بیٹھنا قبول ہو، آپ کا سننا قبول ہو، آپ کا مسکرانا اور رونا قبول ہو، آپ کا تفکر اور تصور اور تدبر قبول ہو جائے. آپ کی طبیعت کے اندر مچلنے والا یہ جو تغیر و تبدل ہے یہ قبول ہو جائے. اللہ کریم آپ کو شر کے ہر انرشیا سے بچائے اور خیر کے ہر مومنٹم پہ مستقیم کر دے. اللہ کریم آپ کو اس جمود سے باہر نکالے جو زوال کی نشانی ہے، جو عذاب کی دعوت دیتا ہے، جو جہنم میں لے جانے والا ہے، جو تخریب کی طرف لے جاتا ہے،
جو زوال کی طرف لے جاتا ہے، جو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، جو خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میں، آپ، ہم سے پہلے گئے ہوئے ہمارے بزرگ اور ہمارے بعد آنے والے ہمارے بچے، ہم سب مفلحون بن جائیں، ہمیں ایسا انرشیا اور مومنٹم ملے کہ ہم قدم با قدم مسکراتے ہوئے تر و تازہ چہروں کے ساتھ قیامت کے روز اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں اور سلامن قولم من رب الرحیم ہو جائے، ہمیں سلام کہا جائے رب رحیم کی طرف سے، مزے ہو جائیں گے، لذتیں دوبالا ہو جائیں گی، سرمستی بڑھ جائے گی، مستی بڑھ جائے گی، شائستگی بڑھ جائے گی، تر و تازگی بڑھ جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کی نسلوں کو انعام یافتہ بنائے، آپ کی نسلوں کو انعام یافتہ بنائے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے، ان کی تقصیرات کو معاف فرما دے، ان کی برائیوں کو خوبیوں سے بدل دے، ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے، ان کے گناہوں کو ثواب سے بدل دے، ان کی ناکامیوں کو کامیابی سے بدل دے، ان کے خساروں کو فلاح سے بدل دے۔ اللہ کریم ان کی جتنی تخریبی زندگی تھی اس کو تعمیر سے بدل دے۔ اللہ کریم ان کے نامہ اعمال میں نور ہی نور بھر دے، ظلمتوں کا خاتمہ ہو جائے، سب کی مغفرت ہو، سب کی بخشش ہو، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کا مومنٹم عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں رحمت للعالمین کے مومنٹم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانیں ہر وقت درود و سلام سے تر رہیں، ہمارا وجود، ہماری سوچیں، ہمارا شعور، ہمارا تفکر، تصور اور تدبر ہر وقت گنبد خضرا کے ساتھ جڑا رہے، ہمارا انرشیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑا رہے، ہمارا مومنٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے، ہماری طبیعتیں، ہمارے قلم، ہمارے حلیمی، ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہماری شخصیت، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں بیٹھ جائیں، ان کی کشتی میں بیٹھ جائیں، پھر حد خیرہ، پھر موجاں ہو جائے گی، پھر زندگی سنور جائے گی، پھر زندگی مہک جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی 750 آیات آپ کو انسان کے بارے میں بتا رہی ہیں، آپ کو قرآن کے بارے میں تفکر کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور جب انسان اپنے اندر سے نکلتا ہے اور جہان میں پھیلتا ہے تو فطرت پہ غور کرنے کی یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ اے انسان آسمان پہ غور کر، اے انسان زمین پہ غور کر، ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اپنے جسم پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنی روح پر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں روح کیا ہے، فرما دیجئے روح امر ربی ہے، ربی میرے رب کا امر ہے۔ امر کیا ہے؟ سوال ہی سوال ہے۔ تو انسان جن چیزوں کو فزیکل حدود میں سمجھ سکتا ہے اس کے لیے اس کو دنیا کی سائنس چاہیے، اور جو چیزیں اس دنیا کی سائنس کی گرفت سے باہر ہیں اس کے لیے اس کو وہ روحانی علوم چاہیے جو انسان کو اس حدود سے لامحدودیت کی طرف لے جائے۔ اللہ کی سائنس ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی سائنس ہمیں وہ تھیری دینا چاہتی ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ تو ہمیں مومن کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم ان تھیریز کی، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سہولت ہے سائنٹیفک میتھڈ میں کہ جو اللہ نے آپ کو ایک تھیری دے دی وہ کبھی رد و بدل نہیں ہوگا، تو ہماری محنت بچ گئی، ہماری انرجی ضائع ہونے سے بچ گئی۔ ہمیں پہلے سے پتہ ہے یہ نظریہ سچ ہے، یہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سائنس ہزاروں جنم لے کر بھی آئے گی، وہ آگے بڑھے گی سٹیپ بائی سٹیپ۔ اللہ نے ایک تھیری بنا دی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ تھیری ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ تو ہماری توانائی جو بچ جاتی ہے ہم اس سسٹم کے اندر قوم کی، اپنی طبقات کی، سماج کی، اسکورائرز کی بہتری کے لیے ہم اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے فنڈ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ میں اس لیے سائنسدانوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں۔ یہ جتنی لائٹیں، یہ آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں چلا گیا ہوں، یہ جو کچھ آوازیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں،
اور وہ بہت زیادہ اپنے سمندروں کا خیال رکھ رہے ہیں. ان کے علاقے صاف ستھرے ہونا شروع ہو گئے, وہ پھول اگا رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ امت محمدیہ کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں دین سے دور کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور ہمارے پاس جو پیغام پہنچا ہے یہ 850 سال کی غلامی کا نتیجہ ہے. فار گاڈ سے ایک دین اور دنیا کو ایک پیکج کے ساتھ لے کے چلیں. حفاظ کرام آگے بڑھے, علماء کرام آگے بڑھے, ہمارے قاری آگے بڑھے. یہ سائنس ہماری ہے, یہ سارے علوم ہمارے ہیں, یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں. ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے. یہ دنیا میں ہماری ساری یہی نیکیاں, یہی پرفارمنس دیکھی جائے گی. فاروق شاہ تم نے تعلیمی نظام کے لیے کیا کیا؟ فاروق شاہ تم نے عدل کے نظام کے لیے کیا کیا؟ فاروق شاہ تم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ خیر الناس من ینفع الناس. کیا تم مفید بنے ہو لوگوں کے لیے؟ کیا تم نے لوگوں کو فلاح کی طرف لے کے آنا چاہا, یا تم نے ان کے خسارے کی بات کی؟ تم نے کوشش کی کہ لوگ ناکام ہو جائیں, یا تم نے کوشش کی کہ لوگ فلاح پا جائیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے اس سیشن کو, اس نشست کو, ان جذبات کو, ان کیفیات کو, اس انرجی اور مومنٹم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم میری بیجی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ کریم میرے تمام اساتذہ کرام, بالخصوص استاد محترم واصف باصفا کے درجات بلند فرمائے. ان کی اخروی زندگی میں کرم ہی کرم ہو, آسانیاں ہی آسانیاں ہوں, اور میرے تمام اساتذہ کرام انعام یافتہ کا فیوز و برکات کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے. اللہ کریم میرے تمام اساتذہ کرام کا شملہ بلند رکھے, ان کا ذکر بلند رکھے, اور ان کے سکون میں ہمیں شامل کریں, ان کے نور میں ہمیں شامل کریں. ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس بیڑے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, استقامت کے ساتھ, جو اس کا پسندیدہ بیڑا ہے, جس کا رخ اس کی طرف ہے, جس کا چہرہ اس کی طرف ہے, جس کا مزاج اس کے ساتھ ملتا ہے, جس کی کیفیت اور طبیعت اس کے ساتھ جا کے جڑتی ہے. اور اللہ کریم ہمیں ایک ایسا طبقہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وہ سوچیں دے, وہ خیالات دے کہ ہم سب مل کر اس دنیا میں بھی اللہ کے نظام کا جھنڈا غالب کر سکیں, اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں. ہم یہاں بھی تر و تازہ رہیں, مہکتے رہیں, اور وہاں بھی ہم تر و تازہ رہیں, نائمہ چہرے کے ساتھ مہکتے رہیں, اور وہاں بھی ہمارے گاؤں تک یہ لگے ہوں. اس دنیا میں بھی ہماری بود و باش, ہمارا رہن سہن کامیاب لوگوں والا ہو جائے, اور اس دنیا میں بھی ہمارے پاس کامیابی ہی کامیابی ہو. آپ میں سے جن کے والدین ہاسپٹل میں ہیں, اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ میں سے جن کے والدین بیمار ہیں, اللہ کریم ان سب کو صحت عطا فرمائے, اور اللہ کریم تمام والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. آپ کو ان کے لیے اور وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بن جائے. میں دعا کرتا ہوں بیویاں شوہروں کے لیے, شوہر بیویوں کے لیے جنت کا باعث بن جائے. میں دعا کرتا ہوں گرو چیلوں کے لیے اور چیلے گرو کے لیے جنت کا سامان بن جائے. میرے دل کی دعا ہے کہ ہر مرید اپنے مرشد کے لیے جنت کا سامان بن جائے, اور ہر مرشد اپنے مریدوں کو مفلحون بنا سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ اساتذہ اور شاگرد جنت کے مسافر بن سکیں. میں دعا کرتا ہوں کہ میں اور آپ جنت کے راہگیر بن سکیں, جنت کے راستے پر چلنے والے مسافر بن سکیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایک ایسا سماج عطا کر دے جس میں محمدی انرشیا ہو, محمدی مومنٹم ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, میرے حاضرین, سامعین, ناظرین کے لیے جو ناظرین ہیں, جنہوں نے غور سے دیکھا ہے, اپنے حصے کی رونقیں لی ہیں, اپنے حصے کا نور لیا ہے. قرآن کو کھولیں, 750 آیات دعوت فکر دیتی ہیں اس رمضان میں. اس کو کھولیں, اس کے ترجمے پہ غور کریں. کیا دینا چاہتے ہیں اللہ کی ذات ہمیں, یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. اپنے دلوں کو کھول لیں, یہ تالے کھول دیں, اٹھا کر پھینک دیں ان تالوں کو. اللہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دل بند رہیں, اللہ نہیں چاہتے کہ ہم نابینا رہیں, اللہ نہیں چاہتے کہ ہم ناکام ہو جائیں. اس کو کھولیں, اس کو چومیں, اس کے ساتھ لاڈ کریں, اس کے ساتھ دوستی کریں. پھر دیکھیے گا یہ قرآن کس طریقے سے اپنا سینہ کھولتا ہے. یہ آپ کی آنکھوں پر پڑے ہوئے غشاوہ کو دور کر دے گا. آپ کو سارا منظر واضح طور پر دکھائی دے گا. آپ وہ سن سکیں گے جو غشاوہ کے ساتھ سنائی نہیں دیتا. آپ وہ کہہ دیں گے جو کسی مسلط کے تحت لوگ نہیں کہہ سکتے.
آپ کی ہر چیز کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی. قرآن آپ کو ایک ایسا انرشیا دے گا, استقامت عطا کرے گا جو اللہ کی راہ کا انرشیا ہے. قرآن آپ کو ایک ایسا مومنٹم دے گا, ایک ایسا تغیر دے گا جو آپ کے نفوس میں تبدیلی پیدا کر دے گا. اسی کا نام انقلاب ہوتا ہے. جب تک ہم مومنٹم کی طرف نہیں آتے, ہماری سوچ میں مومنٹم پیدا نہیں ہوتا, ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے, تو کوئی خارجی طاقتیں ہمیں نہیں بدل سکتے. پھر اپنے مذموم مقاصد کے لیے لوگ ہمیں استعمال کریں گے, اپنا غلام بنا لیں گے, ہم ان کی کہانی کا ایک جزوی کردار بن کے رہ جائیں گے. نہیں, اللہ کی حریت یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ فاروق, مدیہ, نور, شبینہ, بلال, ہاشم, طلحہ, طاہا, سب کی اپنی اپنی کہانی ہے. اپنی کہانیوں کے انرشیا کو سمجھیں, اپنی کہانیوں کے مومنٹم کو سمجھیں, اللہ کی طرف آ جائیں, ایک دوسرے کو کوشش کریں اس راہ پر رکھ سکیں جو اللہ کی راہ ہے. چونکہ اگر ہم اللہ کی راہ پر نہ رہے ہم خسارہ پا جائیں گے, اور یہ خسارہ قیامت کے دن بدترین شکست ہوگا, ذلت و رسوائی ہوگا, خاری ہوگا, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے, اللہ کریم مجھے اور آپ کو جنت کے نظارے کروائے, اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنا دیدار, اپنی سماعتیں سنائے. سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو صاف دماغوں والی بلبلیں بنائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. ابھی آپ لوگوں کو اجازت دوں گا, میرے حق میں دعا کیجیے گا. ایک مرتبہ درود پاک, درود السلام عقیدت کے ساتھ, تصور کے ساتھ, مکمل مومنٹم کے ساتھ حضور سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہم 1442 سال ہجری کے ماہ رمضان کے دوسرے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ دوسری سحری ہوگی آج. اللہ کریم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر کا سفر, نیکی کا سفر, اصلاح کا سفر, ایک ایسے انرشیا اور مومنٹم کا سفر جو آپ کو پاکیزہ کر دے. اللہ کریم آپ کو پاکیزہ سوچ عطا فرمائے, پاکیزہ خیال عطا فرمائے, پاکیزہ عمل عطا فرمائے. آپ کی محفل, آپ کی تنہائی پاکیزہ ہوتی جائے, آپ کے رشتے پاکیزہ ہوتے جائیں, آپ ایک دوسرے کو احترام کو سمجھیں, ایک دوسرے کے اعتبار کی قدر کریں, آپ ایک دوسرے کے لیے معتبر ہو جائیں, محترم ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اب آپ کو اجازت ہے, میں بھی تھوڑا تھک گیا ہوں. سوال میں آپ کے آج نہیں لے سکا. میں امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نوٹ بھی کیا ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.